الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم قياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ. لفظی ترجمہ ہے وہ عباد الرحمن، اور رحمان کے خاص بندے، الذین وہ ہیں، ان صفات یمشونا چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، وقار کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ، قالوا تو وہ کہتے ہیں سلامن، سلام، یعنی معقول بات کر کے وہاں سے نکل پڑتے ہیں، بحث و مباحثہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. والذین اور یہ وہ لوگ ہیں، یبیتون جو گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے رات، سجدن سجدے کی حالت میں، وقیامن اور کھڑے. والذین اور وہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار، اصرف عنا دور کر دیجئے ہم سے، عذاب جہنم عذاب جہنم کا، ان عذابہا بے شک عذاب اس کا، کان غراما ہے چمٹنے والا، لازم ہے چمٹنے والا ہے، ضرور بے ضرور پہنچے گا والا ہے، مصیبت میں ڈالنے والا ہے. انہا ساءت بے شک وہ مقامن اور جائے مقام پوری، یعنی عارضی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، ولم کنجوسی کرتے ہیں، حد سے بڑھتے نہیں ہیں. وکان بین ذلک قواما بلکہ رہتے ہیں درمیان حد اعتدال پر، بین بین ہوتی ہے، یعنی اس کے درمیان درمیان میں وہ رہتے ہیں، نہ افراد سے کام لیتے ہیں اور نہ تفرید سے کام لیتے ہیں. سابقہ درس میں عباد الرحمن میں خاص عبد کی تشریح اور اس کے متعلق ذکر ہوا تھا. تو فرمائے کہ ان رحمان کے خاص بندوں کی صفت کیا ہے؟ صفت تو عبدیت ہے جو ذکر ہو گئی، اور دوسری فرمایا کہ ان کے اندر ایک صفت اور ہے، وہ کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ جب چلتے ہیں زمین پر تو بڑی انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ یہ چلتے ہیں، احمقانہ چال سے اپنے بچاتے ہیں. تو یہ ان کی خاص صفت ہے. وہ یہ زمین پر ایسے رہتے ہیں کہ ایک درماندہ اور مجبور انسان گویا اپنی چال ڈھال سے بھی اپنی تواضع کو پیش کرتے ہیں، اگرچہ اصل تواضع وہ کیفیت کا نام ہے، یہ حقیقی تواضع ہے، کیونکہ یہ چال ڈال میں نرمی آ جانا، متانت آ جانا، وقار آ جانا، اس میں بعض وقت ریاکاری کا شبہ بھی ہوتا ہے اور تصنع اور بناوٹ کا شبہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو حقیقی تواضع انسان کو حاصل ہو تو پھر اس کا اثر انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے.
اور ظاہری جو تواضع ہوتی ہے تو وہ وقتی ہوتی ہے. اگر کچھ ناگوار خلاف طبع پیش آئیں تو پھر ساری تواضع جو ہے نا وہ دری کی دری رہ جائے. پھر کوئی جیسے حضرت فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی بالکل جی اسی تو کچھ بھی نہ جی، بالکل جی خاک ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہے، اور ہم تو ایسے ہیں اور ہم تو ویسے ہیں، اور جی بس جو میں تو بدترین خلائق ہوں. تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تصنع اور بناوٹن بھی استعمال کرنا چاہیے کہ اس کی حقیقت انسان کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن فرمائے کہ اس کا تعلق وقتی ہے. کیوں؟ دل میں تو حقیقی اور ظاہراً الفاظ کا چکر ہے، الفاظ کا استعمال ہے. لیکن اگر ایسا موقع آ جائے میں بدترین خلائق ہوں اور اگلا کہ بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے، آپ نے بالکل درست کہا ہے، تائید کر لیں، پھر اس کے چہرے کو دیکھیں پتہ لگ جائے گا کہ دل سے بول رہا تھا یہ زبان کی نوک سے بول رہا. تو اس وقت پتہ چلتا ہے. تواضع کہنا تو آسان ہے، اس کا حصول بڑا مشکل ہے. آسان ہوتا تو پھر اللہ والے اتنے رگڑے کھاتے، اتنے مجاہدے کرتے. تواضع کے حصول میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ کہ انسان کوشش کرے تو پھر یہ چیز اس کو حاصل ہو جائے گی. تو حقیقی تواضع جو ہے نا اس کا اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور ظاہراً بھی انسان متواضع رہے، کوشش کرے کہ میرے چال ڈھال سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ متکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ادا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وقار اور متانت، شکستگی، تواضع، حجز اور نیاز ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ حقیقی تواضع ہم سب کو نصیب فرمائے. تو فرمائے کہ عباد الرحمن کون سی ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں لیکن اترا کر نہیں چلتے. گویا اس کی ضد کیا ہے؟ وہ اترا کر چلنا ہے. تواضع کی ضد کیا ہے؟ وہ تکبر ہے. تکبر کی کیا تعریف ہے؟ کیا ہے ندیم؟ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہے؟ زیرو کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس. جس سے پوچھو نا وہی کہ حق بات کو ٹھکرانا اور مخلوق خدا کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. اور اگر حق بات کو ٹھکراتا نہیں ہے، مخلوق خدا کو حقیر نہیں سمجھتا، اپنے ہی کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت دی ہے کہ ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، اور یہ تکبر کی ضد ہے. تکبر ہوگا تو تواضع نہیں ہوگی، تواضع ہوگی تو تکبر نہیں ہوگا. ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں بعض اوقات دونوں چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، حال کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں. چونکہ صفات سے مزین ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اگر کسی رذیلے کے استعمال کی ضرورت پڑ جائے بوقت ضرورت، اس رذیلے کا بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. گویا ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گناہ کا بھی صحیح استعمال کرتے ہیں. اب تکبر تو منع ہے، لیکن ہر وقت ہر جگہ تواضع کیوں؟ کوئی ظالم ہے، جابر ہے، متکبر ہے، اس کے سامنے اگر آپ تواضع کریں گے وہ تو مزید مست ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جیسے تواضع عبادت ہے، اسی فرمایا التکبر مع المتکبر عبادت، کہ تکبر کرنا متکبر کے سامنے یہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ ہو سکتا آپ جو کریں گے اور جو ہے نا شکستی کے اختیار کریں گے، وہ کہے گا یہ تو ہے ہی فقیر آدمی ہے اور حقیر ہے، تو مزید جو ہے نا اس کے دل میں حقارت پیدا ہو جائے گی. اور پھر یہ کہ واقعتاً حقیقی تواضع ہو، کیونکہ حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تواضع کی صورت میں بھی تکبر ہوتا ہے نا. اصل آپ نے کہا میں کم ترین بہت برا ہوں جی، میرے جیسا برا ہے ہی نہیں ہے. یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو یہ علم ہے کہ بڑی بات منہ سے نہیں نکالنی، تکبر کی بات منہ سے نہیں نکالنی، گناہ ہوگا. تربیت میں آگے ہیں، باتیں سمجھ گیا ہے آدمی، اب یہ اس کا جذبہ بن گیا کہ بھائی یہ باتیں کرنی اچھی نہیں ہے، تواضع اختیار کرنی چاہیے. لفظ ایسے استعمال کرو کہ تواضع ہو، لیکن ساتھ دل میں ایک چور بیٹھا ہوا ہے. وہ چور کیا ہے؟ کہ میں تو تواضع ہی کروں گا، مجھے تو یہ حق حاصل ہے، یہ حق مجھ پر لازم کیا گیا ہے کہ متواضع رہو، تواضع کی کیفیت اختیار، لیکن میں اس لیے اختیار کرتا ہوں کہ میں کہوں گا میں کچھ نہیں ہوں،
لیکن لوگ کہے کہ نا جی تو تم تو بہت بڑے آدمی ہو، تو گویا دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، تکبر کا اظہار کر رہا ہے تواضع کی صورت میں کہ میں تواضع کروں گا، نہیں جی میں کچھ نہیں ہوں، تو اگلا کہے گا آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، آپ تو سب کچھ ہیں۔ تو گویا یہ جو ہے نا تکبر ہے، لیکن تواضع کے رنگ میں ہے۔ اس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مبتدی ہے وہ حد سے زیادہ تواضع بھی نہ کرے، کیوں اس کے اندر جو ہے نا یہ مرض پیدا ہو جائے گا، یہ مرض پڑا رہتا ہے، کیوں تربیت میں آ گیا ہے، تربیت یافتہ ہے، تربیت ہو رہی ہے، اسے پتہ ہے تکبر ناجائز ہے، اسے پتہ ہے کہ تواضع کا حصول جائز اور لازم اور ضروری ہے۔ اب ظاہر اصلاح تو پوری ہوئی نہیں، اندر کا جو ہے نا وہ خناس تو ابھر رہا ہے، اس کو جو ہے نا روکنے کا طریقہ کیا اختیار کرتا ہے؟ تواضع کی صورت میں، بس یہ کمتری نے خلائق بھی ایسے، اور آپ نے ظاہر اغلبی جو ہے نا انسان اخلاق رکھتے وہ کہ نہیں جی آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، اب اس سے دل میں جو ہے نا خوشی جو ہے نا انسان کو محسوس ہوتی ہے کہ یار دیکھو میری تعریف کر لی، اب نہیں کر رہا، دوسرے کی زبان سے سن رہا ہے، اپنی تواضع میں دوسرے کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ میری تعریف کر لے، کسی کو تکبر کہتے ہیں۔ تو فرمائے بعض اوقات تواضع میں بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ہے نا جانچنے کا طریقہ پھر کیا ہے کہ یہ حقیقی تواضع ہے یا مصنوعی تواضع ہے، بناوٹی ہے۔ تو فرمایا اگر بڑی محفل میں کوئی کہہ دے کہ جی میں کچھ نہیں ہوں، کم ترین خلائق ہوں، جیسے جو ہے نا ہمارے پاس پیر بھائی وغیرہ خط میں لکھ لیا کرتے تھے کہ جی سگ بارگاہ اشرفیہ، حضرت جو ہے نا اس لفظ کو دہرایا کرتے تھے کہ جی بس میں کم ترین خلائق ہوں، میں جو ہے نا خانقاہ کا ادنا ترین غلام ہوں، جو ہے نا سگ بارگاہ اشرفیہ۔ تو فرمایا کہ اس حقیقی تواضع ہوگی تو تب پتہ چلے گا جب اس کو بڑی محفل میں کہہ دے او سگ، او کم ترین، پھر اس کے چہرے میرے کو دیکھے کہ جو ہے نا زلمے کے چہرے پر کوئی اثر پڑے کہ نہیں، اگر متغیر ہو گیا ہے، رنگ پھیکا پڑ گیا ہے اور شرمندگی اور خجلت محسوس کر رہا ہے تو سمجھ جائیں یہ تصنع اور بناوٹ کی باتیں تھی، اور اگر حقیقی ہوگی تو اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ کیا کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی جو ہے نا تواضع و نصیب فرمائے۔ جو اور تو ہے دت ہے دت کہ دل میں تصدیق کامل نہ ہو، جیسے حقیقی تواضع نہ ہو تو یہ زبانی اقرار نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے کتنے پانی میں یہ آدمی، سمجھ رہے ہو اس کے نہیں سمجھ رہے ان باتوں کو، پتہ سمجھ آئے یا نہ آئے، چلو جتنے دن ہو سو ایک بیج انشاءاللہ پڑ جائے گا، پھر کبھی جو ہے تمہیں یاد رہے گا۔ جو مختلف محفل میں انسان جاتے ہیں شاید یاد رہے کہ بھائی وہاں تو ایسی باتیں سن رہا تھا جو کبھی دماغ کے اوپر سے جو ہے وہ جا رہی تھی۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں انسان جاتا ہے ایسی جگہوں پر تو باتیں سمجھ میں نہ ہے، لیکن اس کو ایک حلاوت جو ہے نا محسوس ہوتی ہے، عجیب و غریب، لیکن وہ کشش محسوس کرتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو اگر پڑھیں مطالعہ کریں تو ایسی باتیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، علماء کو سمجھ نہیں آتی تو عوام کو کیا سمجھ آئیں، لیکن انسان کا جی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑوں کیسے یار پڑھتے ہی رہوں، یعنی سمجھ بھی نہیں رہا اور پڑھنے کو جو ہے نا جی بھی چاہ رہا ہے، یعنی ترک مطالعہ وہ جی بھی نہیں چاہ رہا کہ میں چھوڑ دوں۔ عام طور پر انسان کو جس چیز کی سمجھ نہ ہے وہ چھوڑ دیتے یار میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں جو ہے یہ شیرینی اور چاشنی اللہ نے رکھی، سمجھ نہ آنے کے باوجود بھی انسان جو ہے نا لگا ہی رہتا ہے۔ پوچھنے بعد میں کسی سے آپ نے اتنا بڑا باز پڑھا کیا سمجھ آئی؟ سمجھ تو نہیں آئی لیکن پڑھا ہے، اپنے خیال میں تھوڑا خلاصہ شاید بیان کر لے، لیکن ہو بہو جو کچھ لکھا ہے اور جو پڑھا ہے اس نے تو شاید اس کو یہ الفاظ میں بیان بھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں بھی جو ہے وہ اثر اور تاثیر کو رکھا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ منبت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا یہ ذوق ہے، اپنے متعلق خاص طور سے فرمایا کہ دیکھو میرے جو یہ واز ہیں، جو میری باتیں ہیں جو تم تحریر میں لا رہے ہو، فرمایا اس میں تسہیل مت کرو۔ تسہیل کیا مطلب؟ یعنی مشکل الفاظ کو آسان الفاظ سے مت بدلو، اور یہ ذوق بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس پرانی کتابیں حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی اردو اور اب جو نئی چھپ رہی ہیں، ادارہ تالیفات اشرفیہ چھاپ رہا ہے اور اس میں ضروری انہوں نے تبدیلی بھی کی، یعنی تسہیل کی، مشکل الفاظ کے معنی کیے یا آسان لفظ اس کی جگہ لائے۔ نیا آدمی تو نہیں سمجھ سکتا اس کو، لیکن پرانا آدمی تو کیا کر دیا ہے، تو ان الفاظ کی بھی برکت ہوتی ہے۔ تو حکیم علمت نے فرمایا کہ میرے الفاظ بھی الہامی ہیں، اس پہ تبدیلی مت لاؤ۔
تو یہ مصنف کا حق ہے کہ اس کے الفاظ میں تبدیلی نہ لائی جائے. ہاں بریکٹ میں تشریح کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ جب وہ بولتا ہے تو ظاہر ہے اس کا قلب دماغ ہر چیز جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے. وہ بولتا ہے، دل سے بولتا ہے، دماغ سے بولتا ہے، اور سوچ اور تفکر کے ساتھ بولتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اثر کو ڈال دیتا ہے. تو بہرحال عارض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا حقیقی تواضع ہے کہ انسان کو بڑی محفل میں بھی کہہ دے نا کہ وہ بدترین، پھر پتہ چلے نا. ادھر آپ نے کہا جی میں جو ایسا کہ بارگاہ اشرفی ہوں بدترین ہوں، اور ادھر میں نے کہا بدترین ہے، اور جو بار رہا تھا 20 اگست ولاڑی مجھے بدترین کہا ہے، میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، تو تم نے دعویٰ کیوں کیا بدترین کا؟ یہ بات کا دوست لکھ لیتے نا عاطف خصوصاً، او جی بڑی غلطی ہوئی اور میں بڑا میں ایسا ہوں گدا ہوں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس پہ شک ہی کیا ہے؟ جب اتنی بڑی غلطی کرتے ہو تو ظاہر ہے گدا جو ہے نا ایسی غلطی، نالائق آدمی ایسی جو ہے نا غلطی کرتا ہے. اب میں آگے پیر پہنچے دو، تو یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے کہ جو اس نے کہا اس کی تائید کر لو، بس پتہ لگ جائے گا. یہ بناوٹ سے باتیں نہیں ہوتی. حقیقی تواضع جو ہے نا اس کے حصول کے لیے انسان جو ہے نا محنت کرے گا، اپنے اس نفس کو کچھ لے گا نا، نفس کی جو ہے نا وہ ذلت اختیار کرے گا، پھر جو ہے نا یہ حقیقی تواضع انسان کو حاصل. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اس کا جو ہے نا وہ ختم کرنا یہ بھی ناجائز ہے. جیسے نفس کو برقرار رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے، لیکن تواضع کا حصول بھی جو ہے نا وہ لازم اور ضروری ہے. تو بہرحال یہ اللہ والوں کی محفل میں آنے سے انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کو اپنا کمال نظر نہیں آتا کہ ایسے سمجھیں تواضع کیا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو نہ بھولے. جیسے کل میں نے عرض کر دیا تھا، یہ اصلی تواضع ہے، حقیقی تواضع ہے. چاہے وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے غور و فکر کرے کہ مجھے اللہ نے جو ہے نا کیسے پیدا کیا ہے، اور چاہے کوئی اور صفت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، ہر دو لحاظ سے یہی سوچے کہ میں کچھ نہیں ہوں. کچھ دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مالک کا دیا ہوا، عطا کیا ہوا ہے. اگر حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہے، توفیق دی ہے. انسان خود تو اپنی تخلیق کر نہیں سکتا، نہ خود کو جو ہے نا خوبصورت بنا سکتا ہے. ہاں یہ اصل بات ہے، اور الگ بات ہے کہ انسان صفات سے بنتا ہے. شکل و صورت تو اللہ نے ہر ایک کو اچھی دی ہے، لیکن ہر ایک کا حسن اور جمال کا تعین الگ الگ ہے. خوبصورتی کا اطلاق ہر ایک کی زبان کا الگ ہے، ہر ایک کی آنکھ کا الگ ہے. ممکن ہے میں ایک چیز کو خوبصورت کہوں، آپ کی نگاہ میں وہ بدصورت ہو. آپ ایک چیز کو خوبصورت کہیں، دوسرا کہ یار یہ تو خوبصورت نہیں ہے. تو خوبصورتی کا معیار ہر انسان کا جو ہے نا وہ الگ الگ ہے. لیکن انسان بنتا ہے صفات سے. سیرت جو ہے نا یہ اصل ہے. صورت پر بھی جو ہے نا کوشش کرے انسان شریر کے مطابق تو اس کو بنائے، لیکن زیادہ کوٹ کو رید نہ کرے، بلکہ سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے. کیوں؟ اصل سیرت ہے. صورت کیا ہے؟ فرمائے گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و بو جہل ہم یکساں شدے. اگر صرف انسانیت کا مدار ہوتا، انسان کا اطلاق ہوتا، کیا کھیل رہے ہو، انسان کا اطلاق ہوتا تو فرمایا کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل بظاہر ایک جیسے تھے، شکل و صورت میں ایک جیسے تھے نا، لیکن اس بدبخت کے اندر کمالات نہیں تھے. وہ اندر سے کالا تھا، سیاہ تھا، ظلمت کدا تھا، یا جہنم رسید ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. سیرت جو ہے نا بنانے کی کوشش انسان کرے. سیرت بن گئی تو سیرت کو کوئی نہیں دیکھتا. بہت خوبصورت بھی ہو، بد اخلاق ہو، بد چلن ہو، بد فعل ہو، اور لوگوں کے ساتھ تعلق ٹھیک نہ ہو، معاشرت ٹھیک نہ ہو، معاملات ٹھیک نہ ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار دفعہ کرو، چٹی چپڑی ہے. یہ اندر سے جو ہے نا خناس جو ہے نا یہ آدمی جس کی ظاہری شکل پر مت جانا، لیکن اگر کالا کلوٹا ہے، بھینگا ہے، وہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، لیکن اگر اس کے اندر صفات ہے تو آپ کہیں گے یار اس کی شکل و صورت کو دیکھو، بظاہر تو کالا نظر آ رہا ہے، اندر سے بنا ہوا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حبشی نسل تھے. ظاہری ڈول ڈال بھی حبشیوں کی ایسی نہیں ہے کہ جو جاذب نظر ہو اور جو ہے نا جاذب ہو، یعنی کشش والی ہو، جس کو آپ جو ہے نا خوبصورت کا نام دے سکے، ایسے نہیں ہوتے. لیکن چونکہ مزید ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرما دیا. اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ تو ہمارا مولا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا مولا ہے. پیار کی وجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ احساس کمتری میں ہو، اور دوسرا مقام صحابیت کا حاصل ہو چکا ہے
تو بڑے بڑے ان کے سامنے گھر تھے اور مان تھے. حالانکہ اگر شکل و صورت کو دیکھا جاتا، قوم اور قبیلے کو دیکھا جاتا، تو کبھی یہ اعزاز ان کو اذان دینے کا حاصل نہ ہوتا. لیکن اذان کا شرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضرت بلال کو عطا فرما دیا. یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہو گیا، ہر ایک انتظار میں تھا کہ اذان کس کو کہی جائے گی، کس کو جو ہے نا حکم دیا جائے گا کہ اذان کہو. حضرت بلال بیٹھا ہوا تھا. میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ شاید مجھے بلاوا آئے، مجھے بلا لیں. کیوں؟ میں نے کہا یہاں بڑے بڑے رؤساء قریش کے بیٹھے ہوئے ہیں، سرداران مکہ ہیں، وہ اسلام بھی لا چکے ہیں، انہی میں سے کسی کو یہ اعزاز حاصل ہوگا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال آ جاؤ اور خانہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر جو ہے نا اذان دو. ویسے تو اس پر چڑھنا جو ہے نا یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی تھی کہ تاکہ سب لوگ دیکھ لیں. تو فرمایا بوقت ضرورت بامر مجبوری خانہ کعبے کی چھت پر انسان چڑھ سکتا ہے. تو حضرت بلال سے فرمایا اوپر چڑھ کر جو ہے نا اذان کرو. تو سب حیرت میں پڑے کہ بھئی یہ کالا کلوٹا ہے اور اس کو جو ہے نا یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہو گیا. یہ شرف ان کو کیوں حاصل ہو گیا؟ ظاہر ان کے اندر صفات تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، بن گئے تھے، تواضع جو ہے نا اس سے بھرے ہوئے تھے، متواضع تھے حد درجے کے، اور حد درجے کی جو ہے نا عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو چونکہ مٹا دیا اور دین کے لیے انتہائی قربانی دی تھی، صعوبتوں کو برداشت کیا تھا مکہ مکرمہ میں، اور حد کا نعرہ جو ہے ان کی زبان پر جاری رہتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بلال ہمیں پتہ ہے تو جو ہے نا توحید کا اقراری ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جو ہے نا وہ اقرار کر رہا ہے، لیکن خدا کے لیے ذکر ہی کرنا ہے تو کر لو، ذرا آہستہ کر لو. یہ بات بھی تو بچ جاؤ گے. ان کو یہ لفظ جو ہے نا بہت برا لگتا ہے، نعوذ باللہ. یہ بات ان کو جو ہے نا بڑی گراں ہے ان کفار کو. تو ذرا آہستہ. کہا ٹھیک ہے. جب جو ہے نا دوسرے دن وہاں سے پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پھر حد حد کا نعرہ اور جو ہے نا کفار کوڑے مار رہے تھے، تکلیف پہنچا رہے تھے. اور میں نے کہا نہیں تھا کہ جی آپ نے کہا لیکن برداشت نہیں ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا. تو یہ وہ خاص کیفیت ہے کہ جو ان پر جاری ہو گئی تھی. لیکن ظاہر وہ اس کیفیت کو برداشت بھی کر سکتے تھے نا. ہم نے جو ہے نا ایسے اگر نعرے لگائے تو دو لگ کچھ نا پھو پنا ہو جائے گا، پھر وجد کچھ نہیں رہے گا، پھر سب ختم ہو جائے گا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تواضع جو ہے نا یہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور سیرت جو ہے نا بنانے سے انسان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. سیرت کو بنانے کی کوشش کریں، شریعت کے مطابق ہو. یہ نا آپ کہیں صورت کی ضرورت ہی نہیں، اپنی مرضی کر دے رہے نہیں. وہی خلق تغیر نہ کرے پیدائش میں. اللہ نے انسان کو جیسے پیدا کیا ویسے ہی جو نا وہ رہے. تغیر کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں گویا اس نے تبدیلی کر لی ہے. کچھ کہو وہ رہے ہاں بعض اوقات جو ہے نا یہ مٹا آپ کیا کہتے ہیں کھوڑ ہونا ہے، ایک اور ہوتا ہے موٹا سا، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، منگو ہوتا مٹا کوئی مکھ بسر اللہ بھی معقول ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک وہ ہے نا کہ جو استعمال کے قابل ہوتا ہے، انسان کھاتا ہے. ایک ذرا سخت ہوتا ہے، باہر سے بڑا ملائم اور نرم ہوتا ہے. اس کے ساتھ پرانے زمانے میں یہاں کا پتہ نہیں گاؤں میں ہم کھیلا کرتے تھے. ہاں اب دیکھیں ظاہر میں کتنا ملائم نظر آتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں یار زبردست چیز ہے، لیکن آپ توڑیں گے تو اس میں اگر گیری ہے بھی آپ کے استعمال میں نہیں آ سکے گی، اتنی پھنسی ہوئی ہوتی ہے وہ، آپ کھا نہیں سکتے اس کو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نا درمیان کو دیکھو، اندر بھی کچھ پڑا ہوا ہے یا نہیں، صرف ظاہری حسن الجمال ہی اپنایا ہوا ہے. ہے تو اندر کو دیکھنا چاہیے کہ اندر کچھ ہے یا نہیں ہے. تو ہماری ساری محنت ظاہر پر ہے، باطن میں کچھ نہیں ہے. بس ڈھول ہے، جیسے ڈھول بات سے کیسے جو ہے نا پیارا لگتا ہے نا، ہمارے تو ڈنگ ڈنگ بھی کرتے، لیکن ڈنگ ڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ اندر سے خالی ہے. بھرا ہوا ہو تو وہ ڈنگ ڈنگ نہیں کرے، ڈب ڈب بھی کرے گا. معلوم ہوگا بھائی اس کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، نکلے گی. تو ظاہر جس کے اندر تواضع آ گئی نا، اس سے آواز پھر نہیں نکلتی، وہ اس پر خاموشی کا غلبہ ہوتا ہے. وہ پھر جو ہے نا بس سمندر ہے، دریا ہے، خاموشی سے بہہ رہا ہے. اور جو ظاہر پر جو ہے نا محنت کر رہا ہے، اندر کچھ نہیں تو بولتا ہی رہتا ہے، چیختا چلاتا رہتا ہے، ڈھول کی طرح بس چاں چاں لگا رہتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو نا حقیقی تواضع نصیب فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حقیقی تواضع کے کہ انسان اپنی حقیقت کو نہ بھولے، چاہے وہ خلقت کے چاہے کوئی صفت انسان کو مل جائے اس اعتبار سے ہو، کیونکہ انسان کوئی صفت مل جائے یہ بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، پھر تواضع کی صفت اس سے چھن جاتی ہے نا، پھر اس کی چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے نا. ورنہ جو شاہ صاحب سے پوچھیں، وزارت مل گئی، صدارت مل گئی، چال ڈھال میں فرق آ گیا، بول چال میں فرق آ گیا، انداز گفتگو میں فرق آ گیا، اب جو ہے نا طرز معاشرت میں فرق آ گیا، لوگوں سے ملنے ملانے میں فرق آ گیا. پہلے چلو نہیں ہو کے مل جاتے ہوں، یہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں نا اوپر سے آپ کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے ایسے، یار یہ کون سا طریقہ ہے ملنے کا؟ مصاف اور معارکہ کا طریقہ یوں ہے جو ہے نا ایسے ایک دوسرے کے ساتھ میں نا بغل گیر رہو، اور یہ متکبر اوپر سے ایسے کرے گا. ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تکبر کی علامت ہے. بھائی یہ کوئی طریقہ ہے ملنے کا کسی سے؟ ہاں چلو چھوٹا بچہ ہے اس کا آپ جو ہے نا اوپر ہاتھ جو ہے نا سر پر رکھ لیں، کندھے پر رکھ لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو ہے اور ہے بھی جو ہے نا یعنی عزت دار آدمی، ہر انسان کو اللہ نے عزت دی ہے. تمہیں یہ کیا حق پہنچے کہ اس کے اوپر سے آ کے ایسے ہاتھ ڈالو گے تم بڑا بچے ہیں، مطلب بڑا ملازم ہے؟ یہ بہت غلط طریقہ ہے. کسی کا قد اتنا اونچا ہو کہ وہ نیچے ہو نہ سکے وہ بھی مستثنا ہے. ساری باتوں کو جو ہے نا مد نظر رکھے نا، لیکن عام طور سے آپ دیکھیں ان لوگوں کو نا تو ان کا ملنے کا انداز بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا عجیب و غریب انداز ہے. ان کو کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا ان باتوں کو، یہ کیسے مل رہی ہیں یہ لوگ؟ انسان کو غصہ بھی آتا ہے لیکن آگے بیچاروں کی اصلاح نہیں ہوئی، تکبر سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو ملیں گے نا جیسے بس آپ جو ہے نا اس سے مظاہرے ہو جانا، اور ہاتھ بھی آ جو ہے آپ کو ایسے جو ہے نا 2 انگلیاں دے گا، پورا ہاتھ بھی نہیں دے گا آپ کو. پورا ہاتھ دینا یہ تو جو ہے نا تواضع ہے نا، آپ دونوں ہاتھ کسی کو دیں. یہ ایک ہاتھ دینا یہ بھی تکبر کی علامت ہے. صاف ہے نا، دونوں ہاتھ دیں گے تو جو ہے نا گرم جوشی ہوگی اور تعلق اور عقیدت پیدا ہوگی اور تواضع کا انکساری ہے ایسے اور ایسے کریں گے. بہرحال تو حقیقت جو ہے نا انسان اپنی نہ بولے. دیکھیں محمود اور ریاض کا واقعہ جو بار بار ہم نے سنا ہے لیکن اس آیت کے مطابق ہے نا، تو تب اس کو بیان کرتا ہوں. یہ تو حالانکہ عباد الرحمان پر تو پہلے بھی درس ہو چکا ہے، لیکن میں نے کہا تو کس نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا تو پہلے بیان بھی ہو چکا. میں نے کہا کس کو یاد رہنے، کس نے یاد کیا اور کس نے جو ہے نا پلے باندھا پھر بھی بیان کر لو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ محمود اور ریاض کو دیکھیں، انسان اپنی حقیقت اور اس جو ہے نا الذین یمشون علی الارض ہونا، اپنی حقیقت کو نہ بھولیں. اس کی جو دوسری آیت ہے اس کی بھی جو ہے نا یہی تشریح آپ کر سکتے ہیں کبھی آپ کو ضرورت پڑے درس وغیرہ کی. وہ کیا ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس. اس سے بھی انسان اپنی حقیقت کو نہ بھولے کہ میں کیا تھا اور اب کیا بن گیا ہوں. اور پھر کہ جی پدرم سلطان بود، ادھر کی جو ہے نا یہ عادت ہے نا، جب یہ بھوکا ہوتا ہے نا تو باہر نکل جاتا ہے ایک پہاڑی پر جو ہے نا یہ کھڑا ہو جاتا ہے، بولتا ہے پدرم سلطان بود. اب تو یہ آواز سنے اس کی ایسے جو ہے نا لمبی آواز ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ میرا باپ بادشاہ تھا، بڑا آدمی تھا، کھاتا پیتا تھا جی، کھلانے والا تھا جی، سخی تھا، بادشاہ تھا. تو باقی جو ادھر قریب ہوتا ہے نا تو پھر ایک شور سے چڑھ جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں تو پھر جو ہے نا شور شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں تراچے تراچے تراچے. تجھے کیا ہے؟ تیرا باپ بادشاہ تھا، مان لیا تم تو بھوکوں مر رہے ہو نا، تو ہم پہ سر و پا فرعون ہیں، کچھ ہے نہیں ہاتھ میں اور باتیں ایسی ہیں نا خود تاپ چڑھ گل ہے ایسی ہیں اللہ حیران ہو جائیں گے. تو اور حقیقت اندر کچھ نہیں ہے. تو بہرحال محمود اور ریاض کا واقعہ مشہور ہے. محمود بادشاہ کا خادم تھا، پھرتے پھراتے کہیں نکل گیا، محمود کے ہاتھ لگ گیا. تو محمود نے کہا کہ میں تمہیں اپنا ملازم رکھ لیتا ہوں. اس نے کہا مجھے ضرورت ہے بطور ملازم کہ مجھے رکھ لے، میرا کچھ جو ہے نا نان نفقہ اور روٹی پانی جو ہے نا وہ چل جائے گا معاملہ. لیکن تھا چونکہ صفات والا اور بندہ اچھا تھا، دیانتدار بھی تھا، خدمتگار بھی تھا. تو یہ دیانت اور خدمت انسان کو جو ہے نا دوسرے کا گرویدہ بنا دیتی ہے، دوسرا اس کا گرویدہ بن جاتا ہے. پھر تو بادشاہ نے اس کو اپنا مقرب بنا لیا.
اب صفات اس کے اندر تھی، دیانت اس کے اندر تھی، امانت اس کے اندر تھی، اور جو ہے نا وفاداری اس کے اندر تھی، باوفا آدمی تھا، یہ شعار اس کو خاص طور پر حاصل تھا. تو جب بادشاہ کا مقرر بن گیا تو باقی جو مجلس والے تھے، اہل مجلس تھے، وزراء تھے، ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ بھائی کل کا بچہ ہے اور بادشاہ نے تب مقرر کر دیا ہے، اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے، خاص اعزاز اور اکرام سے اس کو نوازتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت برا ہو گیا. اعزاز و اکرام کے تو ہم لائق ہیں اور الٹا اس کو جو ہے نا اعزاز و اکرام حاصل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی جو ہے نا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ یہ بادشاہ کی نظروں میں گر جائے. تو یہ جو ہے نا جو لوگ دین سے وابستہ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ تبلیغ میں ہو، چاہے وہ مدارس میں ہو، چاہے وہ خانقاہوں میں ہو، ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. پھر بھائیوں میں بھی یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا شیخ کے اتنے قریب ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے یہ قرب حاصل کیوں نہیں؟ حالانکہ غلطی اپنی ہے، کمی اپنی ہے، اور اپنی کمی پوری نہیں کرتا، ترقی کو جو ہے نا برداشت نہیں کرتا، کسی کو حسد بھی کہتے ہیں. تو یہ مختلف رذائل انسان کے اندر صحبت میں بھی جو ہے نا بیٹھے بیٹھے پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی شیخ کا خاص قرب کسی کو حاصل ہے، بے تکلفی ہے اس کو، یا وہ شیخ کی مان کر چلتا ہے تو شیخ کی توجہ لامحالہ اس کی طرف ہے، بے اختیار ہے یہ، کیونکہ اس کی توجہ سب کی طرف ہے، لیکن اس نے خود جو ہے نا شیخ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر دی ہے، اپنی طرف کھینچ دیا ہے. جیسے نیک اور تابعدار بیٹا ہو تو لامحالہ باپ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، وہ باپ قریب بھی ہوتا ہے، تو باقی جو ہے نا اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہماری وہ قدر و منزلت نہیں جو اس کی ہے. بس یوسف علیہ السلام کے واقعے کو یاد کریں، احب الی ابینا ونحن، اس وقت بھائی وہ طاقت گٹے وٹے والا قوم گئی دے پکڑا کے معافی تھا تیچا پسڑوں کی صاحب، یہ تو نہ جو ہے نا جو ہے نہ کمانے کا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مقرر بن گیا ہے، لڑکوائے مکے نہ والقوہ فی غیابت الجب. تمہارا لیے چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان شیخ سے رجوع کر کے میرے اندر یہ جو ہے نا یہ مادہ پیدا ہو رہا ہے، یہ مرض پیدا ہو رہا ہے، وہ اس کا علاج کروائے گا اور کوشش کرے کہ جو صفت اس دوست کو حاصل ہے، یہ جو مقرر بن گیا، یہ صفات میں حاصل کر لوں، اس صفت کو اپنے اندر لے آؤں تو میں بھی مقرر بن جاؤں گا. یہ کوئی ایسی جو ہے نا چیز تو ہے نہیں کسبی کہ شیخ از خود کسی کو اپنے قریب کر لے. انسان جو ہے نا اللہ نے اس کو استعداد دی ہے اور اس استعداد کو بروکار لائے تو خود بخود جو ہے نا اس کو قرب حاصل ہو جائے گا. تو بہرحال محمود کا قرب ایاز کو حاصل ہو گیا، گویا ایاز کو محمود کا قرب حاصل ہو گیا، محمود کو ایاز کا قرب حاصل ہو گیا. دونوں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے، حالانکہ ایک خادم تھا دوسرا مخدوم تھا، ایک آقا تھا دوسرا غلام تھا. تو باقیوں کے دلوں میں جو ہے نا یہ حسد پیدا ہو گیا کہ بھائی کسی طرح اس ایاز کو ہم نے گرانا ہے، کوشش کرو کوئی کام اس کے لیے نکالو، کوئی کام ڈھونڈو اس کے لیے. تو انہوں نے راکھی شروع کر دی، یعنی دیکھا کرتے تھے کہ یہ ایاز کی نشست و برخاست کیسی ہے، کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اب اس کی کمزوری معلوم کرنی تھی اور اس کو بادشاہ کے سامنے رسوا کرنا تھا، اس کو اس کے مقام سے جو ہے نا گرانا مقصود تھا. اب یہ جو ہے نا منصوبے شروع ہو گئے. ایاز بیچارہ بیغم ہے، کھاتا پیتا جا کر سو جاتا ہے، صبح آتا ہے، اور ادھر حاسد جو ہے نا دن رات سرگرداں ہے. تو حسد کا جو ہے نا اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا حاسد کے لیے کہ وہ جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا پریشان رہتا ہے. کوشش ابھی گرایا نہیں ہے لیکن منصوبے بنا رہا ہے. نیند جو ہے نا اس کی گئی چلی ختم ہو گئی، نیند بھاگ گئی اور جو ہے نا وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، بس بے کل ہے، بےتاب ہے، بے چین ہے کہ کیا کروں، کیسے جو ہے نا اس کو گراؤں. تو اپنی اس خوشی ختم کر دیا، ان کو اس نے غارت کر دیا، بجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا. تقسیم الہی پر ناراضگی کی جو ہے نا یہ سزا اس کو ابتدا سے مل رہی ہے کہ بے چین اور بے سکون ہے. تو محمود اور ایاز کے معاملے میں جو ہے نا لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ باتیں پیدا ہو گئی، چمے گوئیاں شروع ہو گئی، بھائی کیسے مقرر بن گیا، اس کو گراؤ، کوشش کرو. اب جو ہے نا منصوبے بن گئے کہ بھائی دیکھو کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس وقت کدھر جاتا ہے، یہ ذرا جو ہے نا غور و فکر کرو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایاز کا طریقہ کیا تھا؟ ایاز کا طریقہ یہ تھا کہ جب شاہی وقت ختم ہو جاتا تھا، مجلس برخاست ہو جایا کرتی تھی، اس کے بعد اس کو ایک کمرہ انہوں نے دیا ہوا تھا یا ایک کمرہ موجود تھا، یہ وہاں سے رات میں آ جاتا اور خاموشی کے ساتھ محل کے کنارے پر کونے کھانچے میں کمرہ سا تھا، اس میں یہ داخل ہو جاتا تھا. پتہ نہیں اندر کیا کرتا تھا، پھر نکل آتا، اس کو تالا لگا کر جو ہے نا چلا جاتا تھا اپنی آرامگاہ کا. گویا آرامگاہ کی جگہ الگ تھی اور یہ جگہ الگ تھی، لیکن کس وقت آتا
جب سب جاتے تو خاموشی کے ساتھ یہ اپنی آرامگاہ سے اٹھ کر آ جاتا تھا اور وہاں پر جو ہے نا گم ہو جاتا تھا، اندھیرا ہوا کرتا تھا. تو سب نے کہا بھائی یہ رات کو کہاں جاتا ہے، کیونکہ جو ہے نا باقاعدہ نگرانی شروع ہو گئی. ہاں بھائی اس کی کمزوری ہاتھ آ گئی، یہ رات کو کہیں بھاگتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں جاتا ہے. اچھا اس کے پاس کمرہ ہے، یہ انکشاف ہو گیا. پہلے اس کو ایک کمرہ ملا ہوا ہے، اس نے اپنے لیے کمرہ رکھا ہوا ہے. اب دیکھو بادشاہ کی موجودگی میں جہاں پر وہ ذرا کو سب کچھ مل رہا ہے تو تالے والے لگانا یہ تو ناجائز ہے، یہ تو خلاف ادب ہے، خلاف تربیت بھی ہے اور خلاف طبیعت بھی ہے. یہ اس نے کیا کیا ہے؟ کل جو ہے نا بادشاہ کو ہم اس کی اطلاع دیں گے کہ ایاز نے اپنے لیے اتنا کمرہ بھی مخصوص کیا ہے، یہ اتنا معتبر بن گیا ہے. ہمارے پاس تو کمرے ہیں ہی نہیں اور اس کا الگ سا کمرہ ہے، تالے بھی لگاتا ہے، چابی بھی اپنے پاس رکھتا ہے. خیر ایک دن جو ہے نا راکھی کی، دوسرے دن کی، ایسے تسلسل سے جب انہوں نے دیکھا کہ رات پہر جب گزر جاتا ہے تو ایاز خاموشی سے جو ہے نا اپنے کمرے سے جو سونے کی جگہ وہاں سے نکل گیا اور اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے. اندھیرے میں جگہ تھی، بہرحال انہوں نے معلوم کر لیا کہ کوئی کمرہ ہے اور اس کے اندر گھستا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا. تو پھر جو ہے نا نیا خیال انہوں نے لڑایا، یہ جو کمرے میں اندر ادھر آتا ہے تو سارا دن قریب رہتا ہے. بادشاہ کو جو تحفے ہدیے تحائف ملتے ہیں، خزانے چونکہ عام ہیں، خزانے کی پاس ہیں خزانہ، تو یہ لازماً کچھ نہ کچھ وہاں سے چراتا ہوگا. سونا چراتا ہوگا، چاندی چراتا ہوگا، ہیرے جواہرات یہ جو ہے نا چراتا ہوگا، اشرفیاں ہیں یہ چراتا ہوگا اور یہاں آ کر جو ہے نا یہ رکھتا ہے. بس جو ہے نا ہمیں پتہ چل گیا یہ بہت بڑا چور ہے. ظاہر میں دیکھو کیا بنا ہوا ہے، بادشاہ کا مقرب ہوا، اندر سے پکا چور ہے. یہ بات انہوں نے گڑھ لی تھی، چند دن تک نگرانی کی، تسلسل سے معلوم ہوگا کہ یہ روٹین میں آتا ہے. تو یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ یہ چوری آتا ہے اور یہاں پر جو ہے نا چھپاتا ہے اس کو، اور جب موقع ملا تو یہاں سے نکالے گا اس کو. تو بادشاہ سے تو پہلے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس ایاز کو اتنا جو ہے نا تم نے قرب دے دیا ہے، پتہ نہیں دیار غیر سے آیا ہوا آدمی ہے اور بچہ ہے، کل کا نوجوان ہے، جذباتی ہے اور اس کی ظاہر پر تم دھوکہ کھا گئے ہو. ہم جو ہے نا سال سے آپ کے پاس رہتے ہیں، ہمیں تو قرب حاصل نہ ہو سکا جو اس کل کے بچے کو حاصل ہو گیا ہے. تو محمود تو سمجھ رہا تھا، اس نے کہا دیکھو اس کے اندر صفات ہیں، تم وہ صفت پیدا کر لو. نے کہا جی کیا صفت؟ دن رات ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے مزاج کو سمجھتے ہیں، مزاج شناس بھی ہیں، اونچ نیچ کو بھی سمجھ، لوگوں میں جو ہے نا ہماری بھی قدر دیکھے بھالے لوگ ہیں، اور آپ نے اس جو ہے نا نوجوان بچے کو جو ہے نا اتنا قرب دے دیا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ چلو اگر کوئی ایسی بات کوئی کمزوری ہوئی تو پھر ہٹا دیں گے اس کو نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے. یہ بزور میرے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ابھی تک تو یہ خدمت گزار ہے، خدمت کرتا ہے، بڑا وفادار ہے، لیکن اگر کوئی کمی ہم نے محسوس کر دی تو معزول کر دیں گے نا. اب ادھر بادشاہ کا ذہن بنایا، کوشش کر رہے تھے کہ اس کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو، اور ادھر یہ کام شروع ہو گیا. جب خوب جو ہے نا اس کی نگرانی کر لی، ہفتہ 10 دن 20 دن مہینہ، اس کے بعد چونکہ یہ کبھی یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہے تو آ کر بادشاہ کے سامنے بات عرض کر دی. کیا بات عرض کر دی کہ بادشاہ سلامت، وہ جو ایاز جس کو آپ نے اتنا قرب خاص آدمی بنایا ہوا ہے وہ تو بہت بڑا چور ہے، وہ تو چوری کرتا رہتا ہے. محمود حیران ہو گیا کہ بھائی ایاز اور چوری یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چور آدمی کو تو میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہوں، یہ صفت تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، یہ کیسے کہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ چور ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایسے رات کے اندھیرے میں یہ جب ہم سب سو خاموشی سے اٹھتا ہے اور وہ محل کے فلاں کنارے پر کونے میں یہ جاتا ہے، وہاں پر کوئی کمرہ ہے یا کیا ہے، اندھیرا ہے، وہاں پر گھس جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نکل آتا ہے اور باقاعدہ اس کمرے کو تالا بھی لگاتا ہے اور چابی بھی اس کے پاس ہے. چابی ہمارے پاس ہوتی تو ہم جا کر جو ہے نا کھول لیتے، دیکھ لیتے کیا ہے. اب اس سے چابی مانگ بھی نہیں سکتے، اور دیکھیں شاہی آداب کے خلاف ہے، اس کو کیا ضرورت ہے تالے لگانے کی؟ کیا یہاں پر چور بیٹھے تالے لگا رہا ہے؟ اس کی چیز گم ہو جائے گی. معلوم ہوتا ہے یہ خود چور ہے، یہ چوری کرتا ہے، کوئی چیز روزانہ آپ سے یہاں سے چراتا ہے، کبھی سونا لے گیا، کبھی چاندی لے گیا، کبھی پیسے لے گیا، اشرفیاں لے گیا، کبھی جوتے لے گیا، کبھی جو ہے نا کھانے پینے کی چیز لے گیا. یہ چھپاتا ہے، یہ غریب آدمی ہے تو غریب آدمی کے اندر ہیرس جو ہے نا وہ قائم رہتی ہے، تو ہیرس کی اس کی ختم نہیں ہوئی، عادت اس کی ختم نہیں ہوئی. بادشاہ نے کہا دیکھو ایسے الزام تراشی کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی تمہارے پاس جو ہے کوئی ایویڈنس ہو، گواہ ہو، شاہد ہو تو پیش کرو، اس کو معزول کر دیں گے اور سخت ترین سزا بھی دیں گے. انہوں نے کہا بادشاہ آپ کی اجازت ہو تو ہم جو ہے نا مزید اس کی نگرانی کرتے ہیں، خوب تسلی کر لیں، پھر جو ہے نا آپ کو اطلاع دیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اب جب یہ پوری بادشاہ سے کہا جی یقین ہے ہمیں عزم کے درجے میں کہ یہ چور ہے،
اب ایاز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور ادھر منصوبے بن رہے تھے، کرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ادھر جو ہے نا منصوبے بن رہے تھے، ادھر جو ہے نا تدبیر ہو رہی تھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید رسوا کر رہا تھا، اور ایاز کو جو ہے نا وہ قدر و منزلت حاصل ہو رہی تھی۔ تو جب انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ جی یہ چور ہے اور یہ تالے لگاتا ہے، تو بادشاہ نے کہا ایسے کرو، آج رات جب یہ سو جائے تو سوتے میں تم نے جا کر جو ہے نا اس کے کمرے کا تالا جو ہے نا توڑ دینا ہے، چابی اس سے مت مانگو، تالا توڑ دو، جو ہے نا میں جواب دہ ہوں، مجھ سے پوچھے گا، مجھ تک تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی اجازت ہو تو ہم کمرہ تالا توڑ دیں۔ محمود نے کہا بالکل میری اجازت ہے۔ اب یہ کہ بڑے خوش تھے جی، سارے خوش ہیں جی، ایاز آج ایاز کی جو ہے نا ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم، ساری چوری جو ہے نا اس کی سامنے آ جائے گی، جو ہے نا یہ گر جائے گا، جو ہے نا ہمیں پھر جو ہے نا بادشاہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ ہاں وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یا بخش ہوا یا توبہ کو انشاءاللہ بیا اوپلار تریز دیش وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تو ساتھ ساتھ سورہ یوسف کو بھی چلائیں نا، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، مزے کریں گے، توبہ طائب ہو جائیں گے، بس انگلی کو جلا دو پھر جو ہے نا مرہم لگا دیں گے۔ تو شیطان انسان کیسے بہکاتا ہے کہ گناہ پھر توبہ کر لو گے نا، ابھی تو بڑی زندگی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، پھر بیماری آئے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ وقت آئیں گے، تو بہت موقع ہے تمہارے پاس، اور اسی دوران موت آ جاتی ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ پہلے جو ہے نا انگلی کو جلا دو اور خیر پھر مرہم لگا دیں گے نا۔ موبائل مشکل سے تمہیں ہاتھ آیا ادھر ہو کون کچھ فائدہ ہوا نا، 10 روپے کا 1500 دیکھی جو ان شاء اللہ جس کا بولا اس سے لیں گے، ابھی سب کام پر ہوں گے۔ شاہ صاحب یا تم یہ دعا کرو، شاہ صاحب کا رات کو بھی بولا ہے، اچھا 3 دفعہ بولا ہے، انہوں نے ہاتھ بڑا مارا ہے لیکن نہیں ہوا، کیا کیا جائے؟ تو ان پر بھی جرمانہ ہونا چاہیے، صاحب کا جرمانہ بھی رہتا تھا اور یہ رات کا بھی ہو گیا، پہلے بھی بولا ہے نا ان کا نام پر۔ اچھا جی، تو بہرحال محمود نے اجازت دے دی، ایاز گیا سو گیا، اور انہوں نے جو ہے نا پھاوڑے اٹھائے یا جو ہے نا سٹکی مٹکی روچت کر کے وہی تالا بماتے ہوئے، اب یہ چلے گئے، بڑے خوش تھے کہ جی تالا ہے، اس کو توڑیں گے، اندر جو ہے نا خزانہ ہوگا، بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے، جو ہے نا چور کو جو ہے نا رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، بس اس کو جو ہے نا جو اعزاز حاصل ہے وہ اس سے چھن جائے گا۔ جب یہ گئے اور جو ہے نا جیسے ہی اس تالے کو توڑا، کیا تالا تھا، معمولی سا تالا تھا، شاید جو ہے نا ایک ضرب سے ہی وہ ٹوٹ گیا ہوگا، یہ شاید کھینچنے سے ہی ٹوٹ گیا ہوگا، صرف برائے نام تالا تھا۔ اب جیسے ہی انہوں نے تالا کھولا نا، اندر گھسے نا، بڑے اندر جو ہے نا داخل ہوئے، اندر تو اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا تھا، کچھ نہیں تھا، لائٹ وائٹ کچھ نہیں ہے جی، اور کوئی شیلف وغیرہ لگی ہے اس کانس مانس نہیں تھی جی، ٹنگڑیاں چنگڑیاں جی، کپڑے شپڑے ٹنگے ہیں، کچھ بھی نہیں، لائٹ جلاؤ وہی چراغ جلاؤ، بتی جلاؤ، جب بتی جلائی دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں ہے، سنسان کمرہ پڑا ہوا ہے، حیران ہو گئے، اوہو یہ کیا جو ہے نا ذلت اور خواری، یہ تو ذلیل ہو گیا ہم، بادشاہ کے سامنے اتنا بڑا داو، اور ادھر کیا ہے، بس مرے ہوں۔ بادشاہ کہ ایسی تم نے جو ہے نا کمینگی کی حد کر دی ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ کمینہ جو ہے نا بڑھ کر کون ہوگا کہ ایسی تمہاری خصلت تھی، اور جو ہے نا بیجا الزام لگا دیے۔ تو بڑے غور و فکر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا جوتے پھٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے وہاں پر، پیدا افراد اور پھٹے ہوئے جو ہے نا وہ کپڑے وہاں پر جو ہے نا لٹکے ہوئے تھے یا پڑے ہوئے تھے، یعنی ایک جوڑا تھا پھٹا ہوا کپڑوں کا، اور ایک جوتے جو ہے نا کا جوڑا تھا پھٹا ہوا، یہ 2 چیزیں تھیں۔ بڑے متفکر ہوئے کہ یار یہ کیا ہے، روزانہ آتا ہے، تالا کھولتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہے، راحت کا سامان بھی اور کچھ نہیں ہے، کوئی مطالعے کے لیے کتاب بھی موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے، کس لیے ہے اور کرتا کیا ہے یہاں پر؟ اب چونکہ حسد کی آگ بری ہو نا، تو پھر شیطان منصوبے بناتا رہتا ہے ان کے لیے، راہیں دکھاتا رہتا ہے ان کو کہ یہ کرو، یہ سوچو، ان کی سوچ پھر منفی ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی اصلاح شروع ہو تو اس کی سوچ بھی جو ہے نا مثبت بن جاتی ہے، اصلاح نہ ہوئی ہو تو اس کی سوچ بھی منفی بن جاتی ہے۔
ہر بات کو وہ تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر ایک کے متعلق بدگمان ہی رہتا ہے، منفی سوچ اس کے دل میں جو ہے نا بنتی رہتی ہے، دل و دماغ اس طرف جو ہے نا چلا جاتا ہے۔ تو اب وہ تو ذلیل تو ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی سب بادشاہ کو جواب دیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ کا کیا ہوا تو ہم کیا کہیں گے؟ تو چلو بہرحال بار وہاں سے بس نکل گئے، بھاگ گئے، لگے پشاکڑ جو تخت اللہ کسی طرح اس کمرے کو ویسے ہی بند کر دیا، بند کرنا اور نہ کرنا تو برابر تھا، اس کے اندر تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو بادشاہ کے سامنے جب پیش ہو گئے، اب یاد آیا، دیکھا بھائی میرا کمرہ تو جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے، تالا اور جو ہے نا اندر کچھ ہے نہیں۔ خیر وہ آیا گیا خاموش، اسے پتہ تھا کیا چیز یہ چرائیں گے، اور بادشاہ کہنے کی ضرورت ہی کیا، یہ تو اس کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، تو وہ بھی خاموش رہا۔ یہ پھر جو ہے نا بادشاہ کے سامنے پوچھ کر کہا بادشاہ سلامت، ہم نے کمرے کو توڑا، ظاہر میں تو کچھ نہیں ملا، رات بہت دیر ہو چکی تھی، تو آپ سے رابطہ نہ ہو سکے تو اطلاع دیتے ہیں کہ اس کمرے میں اور کچھ نہیں ہے۔ جوتا ایک پڑا ہوا، تھوڑا کپڑوں کا جو ہے نا ٹوٹا پھوٹا وہاں پر پڑا ہوا ہے پرانا سا، لیکن یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، آپ کے ساتھ رہ گیا ہے، بڑا جو ہے نا چالاک آدمی، شاطر آدمی ہے، یہ فراڈی ہے، دھوکہ باز ہے، اس نے لازماً جو ہے نا خزانہ نیچے زمین میں جو ہے نا دفن کیا ہوگا۔ یہ بڑا استاد ہے، بڑا جو ہے نا سمجھدار ہے، اسے پتہ تھا کہ کسی وقت جو ہے نا حملہ ہو سکتا ہے اور میری چوری جو ہے نا وہ ظاہر ہو سکتی ہے، لہٰذا اس نے ہمیں یہ یقین ہے کہ زمین میں اس خزانے کو دفنایا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسے ہی ہے، بادشاہ کو پتہ تھا کہاں ہے، لیکن چلو ان کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی اور ان پر جو ہے نا آیات کی حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بتاتے وہ کنوئی مدا خزانہ رہو باسو۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے ذلیل کر رہا تھا ان کو۔ تو یہ حسد کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس ذلت اور رسوائی میں ان کو مبتلا کر دیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اب جو ہے نا ان کو کیا ضرورت ہے، بھائی چھوڑ دو، دفع کرو، جب ایک چیز نہیں مل رہی تو کیا ضرورت ہے، لیکن حسد کی آگ بڑی ہوئی تھی، دوسرے کو گرانا مقصود تھا، تو پھاوڑے وغیرہ لے کر جو ہے نا رات کو پھر چل پڑے۔ ایاز خاموش ہے کہ بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی چغل لی کر لو بچوں کی جو ہے نا بری مثال ہے نا، بیارہ پی کی تو پھر اس کو جو ہے نا کوئی دھڑکا ہی نہیں ہوتا نا، چوری ہو نا، ایک شخص چور ہو تو ظاہر ہے وہ تو معمولی جو ہے نا اشارے سے بھی یہی سمجھے گا کہ شاید میری طرف اشارہ ہے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، اس نے جو ہے نا وہ چرا لیا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو جی، گائے کا بچہ، اس کو کیا کہتے ہیں، بچڑا جو ہے نا اس نے چھپا لیا، سخے، ہم سخے کہتے ہیں اس کو، بچڑا چھپا لیا، چرا لیا، کھا لیا، جو بھی ہوا۔ تو جہاں بھی دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں آپس میں خسر خسر کرتے، اب تفس بتا تو سس کھیت کا یا کیا بچڑا بچڑا کر رہے ہیں، خیر ہے یہ کیا جو سس کھیت کا ہے۔ اب اس نے چونکہ بچڑے کو کھایا تھا نا، گم کر دیا تھا، چرا لیا تھا، تو اس نے کہا یار شاید جو ہے نا یہ میرے متعلق ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو چور کو اپنی چوری پھر جو ہے نا ہر جگہ نظر آتی ہے۔ تو حیاض تو ایسا تھا نہیں، وہ بیغم تھا۔ تو بہرحال یہ جو حاسدین تھے انہوں نے پھاوڑے لیے جی، اور جو ہے نا بیلچے لیے، کدالیں لی، اور جو گینتریاں بھی لو جی، زمین سخت ہو۔ اب اس کو ساری رات جو ہے نا، جب رات کے اندھیرے میں تھا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، اب اس کو جو ہے نا وہ کھود رہے ہیں، کھود رہے ہیں، کھود رہے ہیں، کھود رہے ہیں، 1 فٹ کے نیچے کچھ نہیں، 2 فٹ جاؤ جی، 3 فٹ جاؤ جی، بس ایسے 6 فٹ انہوں نے کھودا نا پورے اس تہخانے، یعنی تہخانہ بنا دیا، اس سے جو ہے نا گڑھ اس میں بنا دیا، اس کمرے میں ساری زمین کو جو ہے نا انہوں نے الٹ پلٹ دیا، اندر سے 1 پیسہ بھی نہ نکلا، نہ خزانہ ہے، نہ خزانہ کے لیے جو ہے نا وہ گڑھے وغیرہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ خواب ہوا خسرو، ذلیل اور رسوا ہو گئے، پسینہ پسینہ، تر بتر، تھکاوٹ اور عجیب کیفیت کو یار یہ کیا ہو گیا، اس سے تو نیچے بھی خزانہ نہیں رکھا ہوا، یہ کیا ہو گیا۔ اب جو ہے نا درماندہ، ذلیل اور رسوا، جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ شرمسار بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کوئی خزانہ پتہ لگا؟ رات کو گئے تھے کہ ہاں جی ہم گئے تھے بادشاہ سلامت، ہم جو ہے نا معذرت خواہ ہیں، اور ہم نے جو ہے نا برا کیا کہ اس پر بدگمانی کر لی، وہاں تو کچھ بھی نہیں ملا ہمیں، مفت میں ذلیل اور رسوا ہوئے، تھکے بھی، زمینی کھودتے رہے، لیکن کوئی خزانہ ہمیں نہیں ملا۔ لیکن بادشاہ سلامت معافی بھی چاہتے ہیں، لیکن آخر ہمیں سمجھ بھی تو آئے نا کہ یہ جو جا رہا تھا تو ظاہر بدگمانی تو پیدا ہونی تھی کہ رات کو یہ کیوں جاتا ہے، پھر اندھیرے میں جاتا ہے، خاموشی سے نکل جاتا ہے، پھر تالے بھی لگاتا ہے، آخر ظاہر ہے یہ بات تو بدگمانی کی تھی، اس طرف کیا معافی چاہتے ہیں، جو ہے نا جان کی امان، ہمیں معاف کر دو۔ سمجھدار تھا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چلو
ایاز کو سامنے لاؤ ذرا، آپ جو ہے اس سے پوچھیں کہ کمرہ بھی ہے اور اس کے اندر نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جو ہے نا چارپائی ہے، نہ بیڈ ہے، نہ صوفہ ہے، نہ کرسی ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ کھڑے ہونے کی جگہ، صلاح ہے کہ انسان نماز پڑھے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کرتا کیا ہے یہاں پر؟ ایاز کو سے پوچھا بادشاہ نے کہ ایاز یہ کیا ماجرا ہے، تم پر اتنا بڑا الزام لگا اور پھر وہ الزام غلط بھی ثابت ہو گیا، تم اس کمرے میں جاتے ہو کرتے کیا ہو؟ یہاں تو کچھ نہیں ہے، اور خزانہ بھی تم نے نہیں چھپایا، خزانہ بھی نہیں، چراغ تک نہیں ہے اس میں کہ چلو چراغ جلا کر انسان بیٹھ جائے کچھ دیر کے لیے، پھر کیا ماجرا ہے؟ تو ان وزراء نے یہ کہا تھا کہ حضرت وہاں پر صرف ایک جوڑا جوتوں کا ہم نے دیکھا پھٹا ہوا، اور ایک جوڑا جو ہے نا وہ لباس کا، کپڑوں کا، وہ ہم نے دیکھا وہ پھٹا ہوا، وہ پڑا ہوا تھا، اور کچھ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز تم اس کمرے میں جاتے کیوں ہو، اور یہ دو چیزیں ان کو ملی ہیں، اس کا کیا مطلب اور مقصد ہے؟ تو ایاز رویا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، نہ میں چور ہوں اور نہ میں نے چوری کی ہے، اتنا اعزاز اور اکرام آپ نے کیا ہے تو یہ نمک حرامی نہیں ہے کہ میں تمہاری چیزیں جو ہے نا چراتا رہوں اور اپنے لیے جمع کرتا رہوں، مجھے ضرورت ہی کیا ہے، جب آپ ہیں تو سب کچھ میرا ہے نا۔ ایاز کو محمود کی ذات کے ساتھ تعلق تھا، محبت تھی، اور باقیوں کو محمود کے یعنی عہدے کے ساتھ جو ہے نا تعلق اور محبت تھی، اس کے خزانے پر ان کی نظر، اور ایاز کی نظر جو ہے نا وہ خزانے پر نہیں تھی بلکہ صاحب خزانہ پر تھی، گویا محبوب پر اس کی نظر تھی۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا پھر اس کا مقصد کیا ہے، کیا کرتے رہتے ہو، چیچڑے وغیرہ کیا ہیں، جوتے کیا ہیں؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت یہ بات ظاہر کرنے کی نہیں ہے، لیکن اب مجبوری پڑ گئی ہے اور ان کی بدگمانی بھی پیدا ہو گئی ہے اور اتنا جو ہے نا یہ ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں اور وضاحت بھی لازم ہے، اب آپ نے بلا ہی لیا ہے۔ تو فرمایا بادشاہ سلامت یہ کمرہ میں نے خاص اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور اس میں کوئی خزانہ کچھ بھی نہیں ہے، میں جب یہاں سے جاتا ہوں تو یہ شاہی پروٹوکول مجھے ملتا ہے، آپ کا قرب ملتا ہے، لوگ آتے ہیں، ہدیے تحفے اور ایک خاص اعزاز اور اکرام مجھے حاصل ہوتا ہے کہ بادشاہ کا مقرب ہے، خاص وزیر ہے بادشاہ، تو میرے دل کے پیدا ہو جاتی ہے، دماغ جو ہے نا پھر ہوا میں ہوتا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے آدمی ہو، اتنے بڑے آدمی ہو، تو میں نے یہ کمرہ اس لیے مخصوص یہاں روزانہ آ کر اپنے اس پرانے وقت کو یاد کرتا ہوں، اپنا پرانا سبق جو ہے نا اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں، دہراتا ہوں کہ کیا سبق اور کیا چیز یاد دلاتے ہو۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے آنے سے پہلے میری یہ حقیقت تھی کہ میں اس کمرے میں جا کر اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ اے ایاز آج تجھے یہ جو قرب حاصل ہے نا بادشاہ کا اور یہ احترام اور یہ شاہی جوڑے اور یہ تاج اور تخت، تو دیکھو بادشاہ کے آنے سے پہلے تم یہ تھے، تمہارے یہ جوتے پھٹے ہوئے تھے اور یہ لباس پھٹا ہوا تھا، یہ تو بادشاہ کے پاس آنے سے جو ہے تمہارے وہ دن بدل گئے اور تمہاری اچھی زندگی راحت رسانی کے دن جو ہے وہ شروع ہو گئے، عیش و عشرت کی زندگی شروع ہوگی۔ تو خبردار ہے ایاز، میں آپ کو روزانہ یہ مخاطب کرتا ہوں، یہاں کر اپنے آپ کو یہ سبق جو ہے نا یاد دلاتا ہوں کہ خبردار خبردار اپنی حقیقت کو نہ بھولنا، تمہیں چاہیے لیکن ہو تو وہی کہ جو جوتے جو نا پھٹے جوتوں میں آیا تھا اور جو ہے نا اس لباس میں آیا تھا، تو اے بادشاہ میں تو اپنی حقیقت اپنے آپ کو جو ہے نا یاد دلایا کرتا ہوں۔ تو یہ حقیقی تواضع کہ انسان کو منصب مل گیا تو اس منصب کے ساتھ اس کے جو ہے نا مزاج میں پھر تبدیلی نہ آئے، یہ اب دیکھیے یہ حقیقی تواضع تھی نا، محمود نے ایاز نے اپنی حقیقت کو نہیں بلایا، تو یہ کیا ہے تلک الایام نداولها بین الناس کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو الٹتا پلٹتا ہے، تو جب الٹتا پلٹتا ہے تو جب بس جو ہے نا ایاز کے معاملے کو جو ہے نا سامنے رکھ لے، پھر اس کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی حقارت بھی نہ ہو، تحقیر بھی نہ کرے، شکر کرے یا اللہ تو نے دے دیا، لیکن اپنی حقیقت کو نہ بھولے کہ میں ہوں کیا اور کیا تھا اور جو ہے نا کیسے میں اس مقام تک پہنچ گیا۔ تو ظاہر ہے جب انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوگی تو اس کے اندر تکبر کب پیدا ہوگا، وہ تو ہمیشہ متواضع ہی رہے گا۔ تو بھارت انسان سے ہے تو ایاز اس تواضع کی صفت سے جو ہے نا اتنا آگے بڑھ گیا، اور اصل بات کیا تھی کہ وہ محمود کی ذات سے محبت کرنے والا تھا، اور وقتاً فوقتاً محمود نے اس بات کو ان لوگوں پر جو ہے نا ظاہر بھی کیا کہ دیکھو تم اس کی مت کرو، اس کو جو قرب حاصل ہے، جو اتنا مقام اس کو حاصل ہو گیا، اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ یہ میرا جو ہے نا شیدائی ہے، تم مال کے شیدائی ہو، یہ میرا شیدائی ہے، یہ میرا حکم کو ماننے والا، اور تم جو ہے نا کبھی نہ مانا اس میں پس و پیش کرتے رہتے ہو۔ تو بادشاہ نے مزید ان کے علاج کے لیے وہ امتحان لیا، ایک دفعہ کیسے امتحان لیا بادشاہ نے
بادشاہ نے بڑے دربار میں سب بیٹھے ہوئے تھے، محمود بھی تھا، ایاز بھی تھا اور باقی وزراء بیٹھے ہوئے تھے. تو بادشاہ کے لیے کہ بھائی ان کو معلوم ہو جائے کہ ایاز، اس نے جو ہے نا لال ایک موتی قیمتی جو ہے نا خزانے سے نکالا اور ایک وزیر کو پیش کیا اور کہا دیکھو اس لال اور موتی کی قیمت کیا ہوگی. انہوں نے کہا بادشاہ سلام علیہ، اس کی قیمت جو ہے نا پوری دنیا کا نہیں کر سکتا، تجھے اللہ نے دیا ہے، یہ ایسا قیمتی موتی ہے. بادشاہ نے اس سے کہا دیکھو قیمتی موتی کہ ہاں جی بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا. بادشاہ نے دیا کہ ہاں اس کو توڑ دو، اس کو، اس موتی کو. تو وہ موتی لے کر جو ہے نا کو لٹتا پلٹتا، ہرس ہوتی ہے نا حریص آدمی جو، پھر وہ حیران ہوتا ہے کہ بھائی یہ دوسرا جو ہے نا خرچ کر رہا ہے، یہ کیا جو ہے نا کر رہا ہے، اپنے مال کو تباہ و برباد. یہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا نا کہ جو ہے نا 5 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو بخیل ہوتا ہے، ایک سخی ہے، ایک بخیل ہے، اور تیسرا کون سا ہے جی؟ 5 میں نے قسمیں بیان کی. ایک بخیل، ایک سخی، یہ یاد نہیں کرتا نا، کہتا ہے مجھے یہ دو اور پھر یاد نہیں کرتا. ایک بخیل، ایک سخی، ایک لئیم، ایک شقی، ایک کریم. یہ 5 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ 5 قسم کے کون سے جی؟ بخیل، سخی، لئیم، شقی، کریم. یہ 5 لوگ ہیں. سخی کون سا ہے؟ جس کو اللہ نے مال جو ہے نا بے بہا دیا ہے، کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے، یہ سخی ہے. مال ہے اللہ نے دیا ہے، خود بھی عیش و عشرت کر رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے، بس یہ سخی ہے. اچھا جو ہے نا بخیل کون سا ہے؟ کہ اس کے پاس مال تو ہے، خود تو کھا رہا ہے، دوسروں کو نہیں کھلاتا، یہ بخیل ہے. مال اللہ نے دیا ہے لیکن اپنی ذات تک محدود ہے، دوسروں کو نہیں کھلاتا، دوسروں کی مدد، یہ ہے بخیل. تیسرا لئیم ہے. لئیم کون سا ہے؟ لئیم وہ شخص ہے کہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال بھی اس کے پاس موجود ہے، کھاتا نہ دوسروں کو دیتا، یہ ہے لئیم. مال اللہ نے دیا ہے. بخیل اور لئیم میں فرق کیا ہے؟ بخیل وہ ہے جو مال اپنے اوپر تو لگاتا ہے، دوسروں کو اگرچہ نہ دے. لئیم کون سا ہے؟ نہ خود کھاتا نہ دوسروں کو کھلاتا، یہ لئیم ہے. شقی کون سا ہے؟ شقی وہ ہے، بدبخت وہ ہے، بدترین آدمی وہ ہے کہ نہ اپنا مال خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. لیکن اگر کوئی تیسرا آدمی وہ دیکھ لے جو سخی آدمی ہے، وہ کو کھلا رہا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، دی اگر پسی چیوں پکڑا ندی گٹل دی، یہ ہے شقی آدمی کہ خود تو نہیں خرچ کر رہا لیکن اگر کوئی اور خرچ اس کی دلجوئی کے بجائے اس کی دل شکنی کر رہا ہے کہ یار اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں ان فقیروں پر. یہ جو ہے نا خلاش مفلس جو ہے نا غریب لوگ آگے ہیں، ان پر تم اپنا پیسہ لگا رہے ہو، نہ تمہاری دنیا کے کام آئیں گے نہ کسی اور کام میں تمہیں جو ہے نا یہ یعنی ضرورت جو ہے نا آ سکتے ہیں، کیوں اپنا پیسہ ضائع کرتے ہو؟ اس کو بھی روکتا ہے، یعنی خرچ کوئی اور کر رہا ہے اور یہ شقیب آدمی، بدبخت آدمی، اس کو بھی روک رہا ہے کہ نہ یہ تم نے جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا، بڑی مشکل سے کمایا تم نے، یہ شقی آدمی ہے. اور کریم آدمی کون سا ہے؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے لیکن جب دوسری کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتا ہے. میں لیکن اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے نا اس کو کریم کہتے ہیں. گویا اس کو ایثار کا جذبہ آپ کہہ سکتے ہیں. سخی کے اندر ایثار کا جذبہ نہیں، اور کریم وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایثار کا جذبہ ہو، کہ اپنی ضرورت دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس کے وہ مصداق ہوتے ہیں. سمجھ گیا نہیں؟ تو یہ 5 باتیں آپ نے یاد کرنی. پہلے میں نے بیان کی ہے یہ سخاوت کے موضوع پر بخل میں، کہ ایک ہے بخیل، ایک ہے سخی، ایک ہے لئیم، ایک ہے شقی، ایک ہے کریم. بخیل وہ خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، سخی خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، لئیم نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے، شقی نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے بلکہ تیسرے آدمی کو بھی روکے کہ تم جو ہے نا کیوں اپنا پیسہ لگا رہے ہو. اور کریم وہ ہے کہ وہ جو ہے نا خود تو کھا رہا ہے لیکن ایسی ضرورت پڑ گئی کہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو دوسرا رہ گیا تو دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے دی، اس کو کریم کہتے ہیں. تو چلیں اگر ہم جو ہے نا کریم نہیں بن سکتے تو کم از کم سخاوت کا درجہ تو ہونا چاہیے نا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر بخل کا مادہ پیدا ہوگا یہ بھی بڑی بات ہے، جیسے پذان کو لگے گا نا. ہم تو نہ یہ دنیا دار لوگ اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے، خفا نہیں ہونا، یہ جم ہی کرتے رہتے ہیں، بس پراڈو یہیں ہوئے، گھڑی یہیں ہوئے، کپڑے یہیں ہوئے، کچھ جانی تلا نہ جانی تو نہیں لانے ٹیپ ٹاپ واسطے. ہاں جی گڑی سونی ہوئے جی، مکان سونا ہوئے، کھانا دے اتوار تو دیکھو شاہ صاحب
پرانی دال اسی تمام بیا خپل کې ډاو کړی یا بلش یو بدرود او دعا او دیوال مړای نو چې په تاسو ته ما هغه توګه شروع دا ورته وای که تمام بیا ډاو کړی یا بلش یو بدرود او دعا او دیوال مړای نو چې په تاسو ته ما هغه توګه شروع اگر خود جو ہے نا جتنا بھی تم کھاؤ تو کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا، جتنا بھی کھا لو کوئی تمہیں دعا یعنی تمہیں یاد نہیں کرے گا، اور کسی کو ایک لقمہ کھلائے تو جو ہے نا ساری عمر کے لیے جو ہے نا صدقہ جاریہ بن گیا، تمہیں یاد کرتے رہیں گے لوگ، تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے، تو یہ صدقہ جاریہ ہو گئے نا، یہ سارے ثواب ہو گئے. تو یہ کس کو سنا رہے ہیں، پتہ نہیں اس پہ کیا راز ہے. نہیں وہ تو کہہ رہے میں نے تو 3 آدمیوں کی ذمہ داری لی ہے، وہ تو اس معاملے میں سنا ہے بڑا تیز ہو گیا. کل کہہ رہا تھا کہ 3 آدمی جو ہے نا میرے ذمہ ہے، وہ تو ان کا معاملہ ہے نا دوستوں کا، اور اس کا معاملہ ہے اپنا. یہ جو ہے نا فساد ہی آپ لوگوں کے اس نے. اچھا دیکھیں وہ جو ہے تصویر بیچنے والا 3 آدمیوں کی ذمہ داری لے رہا ہے. ہاں بس زی موارم وہ انا بھی زعیم، جو آئے گا نا چلے کے لیے، ہاں میں اس کا ضامن ہوں. من جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، میں ضامن ہوں، آؤ تو صحیح. تو آپ کب ضمانتی بنے گے؟ تو بہرحال ایاز محمود نے جو ہے نا وہ موتی اس کو دے دیا کہ بھائی اس کو توڑو. اب وہ دیکھ رہا تھا بھائی بادشاہ کی چیز ہے، تمہیں کیا لگا اس کو جو ہے نا کیا ٹٹولتے ہو. وہ ایسے جو ہے نا اس کو الٹتا ہے پلٹتا ہے، بادشاہ کو سوچا کہ یار یہ بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کسی خاص جذبے میں ہے بادشاہ اس وقت، اس کا دماغ جو ہے نا جگہ پر نہیں ہے. تو ہوش آئے گا تو پھر جو ہے اس کو پتہ لگے گا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا اتنے قیمتی موتی کو میں توڑ دوں، یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہی خزانے میں نادر موتی ہے اور اس کو میں توڑ دوں. بادشاہ سلامت زمال اسدیل نزی زمال اسدیل نزی نشی کے دے. بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا ماشاءاللہ دیکھو تم اتنے جو ہے نا قدردان آدمی ہو، اتنا قیمتی موتی جو ہے نا وہ تم نے جو ہے نا ضائع ہونے سے بچا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا. تو بعض کہتے ہیں کہ 60-70 اس کے خاص جو ہے نا خدام تھے، یعنی وزراء تھے، 64 تھے، 60 تھے، 70 تھے. ہر ایک کے جو ہے نا سامنے پیش کیا. جس کے سامنے جاتا وہ کہتا بادشاہ یہ موتی اور جو ہے نا اس کا توڑنا یہ تو لاکھوں کا کروڑوں کا نقصان ہے. نقصان اپنی جگہ پر ہے کہ نایاب چیز ہے. لوگ باہر سے آتے ہیں کہ اس مملکت میں اور اس بادشاہت میں کیا چیز جو ہے نا ایسی خاص ہے جس کو ہم دیکھ لیں. وزٹ پر لوگ آتے ہیں، نوادرات کو دیکھنے کے لیے تو نادر چیز ہے، اس کو جو ہے نا ہم ضائع کر دیں. بادشاہ نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب کو جو ہے نا کہا بہت اچھا بہت اچھا، سب کو تھپکی دے دی. آخر میں ایاز کا جو ہے نا نمبر آ گیا. آخر میں ایاز بیٹھا ہوا تھا کہ ایاز یہ موتی ہے نا، دیکھو موتی جانتے ہو نا؟ ہاں جی بادشاہ سلامت، بہت پیارا ہے، بہت بڑا ہے اور بہت خوبصورت ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ لے لو اور اس کو توڑ دو. بس جیسے ہی ایاز کے ہاتھ میں درست جذبہ کے لہرا ہوا اس نے پھر نہ درست ہوا نا، وہ تو کہاں تھا نا، بس ریزہ ریزہ ہو گیا. جب ریزہ ریزہ ہو گیا نا تو سب جو ہے نا بلوش لٹول رہا. بادشاہ او اس جو ہے نا نالائق آدمی کو تو نے جو ہے نا مقرب بنا دیا. دیکھو اتنا بڑا جو ہے نا قیمتی اثاثہ اس نے ضائع کر دیا، قیمتی موتی اس نے جو ہے نا توڑ ڈالا. اس نالائق کو تم نے جو ہے نا یہ مرتبہ دیا، نکالو دفع کرو اس کو یہاں سے، دفع کرو. بادشاہ تو یہ منظر دیکھ رہا تھا، سب جو ہے نا اس کو ایاز کو گور رہے تھے گویا ابھی اس کو کھا لیں گے، اور بادشاہ کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے تھے کہ اتنی سے تنقید کر لی، اتنا قیمتی ہیرا جو ہے نا آپ کے ہاتھ سے لیا وہ اس نے توڑ دیا. یہ سمجھ جو ہے اس کی یہ کوئی عقل ہے؟ اس کو جو ہے نا قدردانی کرنی چاہیے تھی. بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ ایاز کی طرف متوجہ ہوا. صفات والا تھا نا، پتہ تھا کہ میرے جو ہے نا یعنی تصور کے مطابق اور میری منشا کے مطابق ہی اس کا جواب آئے گا، میں اس کی طبیعت سے واقف ہوں. تو بادشاہ فلف اور ایاز کی طرف متوجہ اور کہا ایاز یہ تم نے کیا کیا، اتنا تم نے توڑ دیا. بادشاہ نے کہا رضی غلطی اشلوی معافی غاڑم پونش. بادشاہ سلامت معافی مانگتا ہوں، بس جو ہے نا ٹوٹ گیا مجھ سے. اب بادشاہ جو ہے نا کچھ اور بھی دیکھنا چاہ رہا تھا، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ تو دی چاہے نا کہ تروڑ تو مڑ مڑ کے مڑتا لگ دیں تعویل شدہ مات کا آپس خبری کا نہ بدی ہوئی کا نا. لیکن بادشاہ کو پتہ تھا نا، نبض شناس تھا، اس کی عادات اطوار سے واقف ہو چکا تھا
کہ اس کے اندر خجلت انتہائی درجے کی ہے، تابعداری انتہائی درجے کی ہے، عقل پر اس کے اندر نہیں ہے، یہ فوراً تسلیم والے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم علیہ السلام یہ دانہ کیوں کھایا؟ تو یہ نہیں کہا یا اللہ وہ جو ہے نا شیطان نے مجھے دھوکہ دے دیا، یا اللہ تیرے نام کی قسم کھائی، یا اللہ یوں ہو گیا یا یوں ہو گیا یا یوں ہو گیا۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ بس ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی ہے اور تو جو نا معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، خلت سے نواز دیا، زمین پر اتارا اس وجہ سے کہ چونکہ پینے کا تعلق تو زمین کے ساتھ ہے نا، تو ظاہر جو چیز انسان کے جسم کے اندر جائے گی اس کا اثر جو ہے نا اس کے اخراج کی صورت میں ہوگا، اور جنت پاک جگہ ہے وہاں پر اس کا اخراج ممکن نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ ایک تو یہ بھی کی ہے مفسرین نے۔ بہرحال تم ایاز نے کیا کہا کہ بادشاہ سلامت غلطی ہوگی ہے معاف کر دو، تو پھر بادشاہ نے کہا نہیں پھر بھی تم نے توڑا کیوں ہے؟ تو پھر ایاز نے حقیقی بات جو ہے نا سامنے کر دی، بادشاہ کی منشا کو بھی سمجھ رہا تھا، اس کے مزاج کو بھی سمجھ رہا تھا کہ پہلے ذرا اس کے غصے کو بھی جو ہے نا کم کرنا ہے، اور یہ ان لوگوں پر ظاہر بھی کرنا ہے کہ میں نے غلطی کر لی، پھر اور اعتراف کر لو، جو ہے نا دکھاؤ، اور جو ہے نا صفائیاں جو ہے نا ہر موقع پر اور پھر نہ پیش کرو، اس سے بادشاہ کا غصہ مزید تیز ہو سکتا ہے۔ تو اس کی منشا کے مطابق پہلے غلطی کا اقرار کر لیا، پھر اصلی بات کر دی۔ بادشاہ بھی سمجھدار، اس نے کہا نہیں تم نے توڑا کیوں؟ دیکھو اتنے سمجھدار بڑے بڑے لوگ اتنے بیٹھے ہوئے تھے، زلمے خان کی طرح جو ہے نا بڑے جو ہے کبارا بیٹھے ہوئے تھے، واہ 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 قوم کے سردار اور خوانین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تو اس کو نہیں توڑا، اور تم جو ہے نا ایک بیعقل آدمی ہو اس کو توڑ دیا ہے، تمہیں اتنا شعور نہیں تھا، ان سے جو ہے نا تم کچھ سیکھ لیتے، سبق سیکھ لیتے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاتا ہوں اور جان کی امان چاہتا ہوں، اگر جو ہے نا اجازت ہو تو میں جو ہے نا ذرا اس کی وضاحت کر لوں۔ بادشاہ نے کہا بالکل کرو، اتنا قیمتی جو ہے نا ہیرا توڑ دیا، آپ جو ہے نا کیا وضاحتیں کرو گے؟ ظاہر میں اپنے آپ کو غصہ کر دیا تاکہ ان کو خوب جو ہے نا پتہ چل جائے کہ ایاز کن صفات کا مالک ہے۔ تو ایاز نے کہا سلامت ناراض نہ ہونا، ان سب کی نگاہ میں موتی قیمتی تھا، ان سب کی نگاہ میں تیرا حکم کچھ نہیں تھا، انہوں نے موتی کو تو بچا دیا، بادشاہ سلامت آپ کے حکم کو توڑ دیا، اور میری نگاہ میں آپ کا حکم تھا، یہ موتی کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا کہ بادشاہ کے حکم کو توڑنا جو ہے نا یہ انتہائی نالائق ناراضگی ہے اور پھٹکار ہے، لہذا میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے، مجھے آپ کا حکم زیادہ عزیز تھا، آپ کا آرڈر زیادہ جو ہے نا محبوب تھا کہ بادشاہ کی جو ہے نا نافرمانی نہ ہو جائے، میں نے ہیرے کو توڑ دیا۔ ہیرا کیا چیز ہے آپ کے حکم کے جو ہے نا مقابل میں؟ تو میں نے اس وجہ سے ہیرے کو توڑا، ہیرا کچھ نہیں ہے، اصل آپ کی ذات ہے۔ تو بادشاہ خوش ہو، بادشاہ نے کہا دیکھو تم نے ہیرے کو سب کچھ سمجھ لیا، تم دنیا کے پٹھو ہو، دنیا کو چاہنے والے ہو، تم نے بادشاہ کا حکم ہے، تم نے اپنے جذبات کو دیکھا، اپنی انا کو دیکھا، اپنی ہرس اور لالچ کو دیکھا، مال و متاع کی جو ہے نا کشش کو دیکھا، اور میرے حکم کو جو ہے نا توڑ دیا۔ اصل آدمی ہے، فہیم آدمی ہے کہ اس نے ہیرا تو توڑ دیا لیکن میرا حکم جو ہے نا ٹوٹنے نہ پائے، میرے حکم کی تعمیل کر لی۔ تو یہ اصل آدمی ہوتا ہے کہ جس کے اندر صفات پیدا ہو جائیں، تواضع جس کے اندر پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے، عزت انکساری پیدا ہو جائے، پھر وہ اللہ کے حکموں کے سامنے بالکل جو ہے نا سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے نہیں کرتا۔ کیوں؟ متکبر آدمی تو کہتا ہے میں کچھ ہوں نا، شیطان نے انکار کیوں کیا؟ ورنہ سجدہ کون سا اس کے لیے مشکل تھا، بس نیچے ہی ہونا تھا نا، لیکن نہیں، وہ اپنے کو کچھ سمجھ رہا تھا، اور دوسروں کے اندر تابعداری تھی، خشیت تھی، تواضع تھی، وہ فی الفور سجدہ ریز ہو گئے۔ تو ایسی تواضع انسان کے اندر پیدا ہوگی، پھر وہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا، وہ پھر اپنے گرد و پیش ماحول کو جو ہے نا وہ توڑے گا، معاشرے میں جو غلط رسوم و رواج ہے ان کو توڑے گا، نہیں یہ کہ ان کے ساتھ ہو جائے کہ جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، شاہ صاحب بس یہ کرانی پیرو مطلب ہے حسد ہوندے آدمی سے کیا خیر لوگ سمجھ دے ہی نہیں نا، تو وہ نہیں سمجھ، تو بڑا سمجھدار نکلے، تم انہوں نال لگ گئے، سمجھ گئے؟ تو یہ بات تو گویا تواضع انسان کے اندر آ گئی نا، تو اس کے اندر حقیقی ابدیت پیدا ہوگی نا، پھر وہ کسی کی جو ہے نا لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گھر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیوں؟ اس کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اور ہم یہ کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے نا دو نال لال چلاما، خدا بھی راضی ہو تو مخلوق بھی راضی ہو، کہ خود ہم رضا پاتی کہ مخلوق ہما، وہ کب ہوتا ہے ایسے؟ تو ظاہر ہے لا محالہ پھر جب پریشر پڑتا ہے نا، زور پڑتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بڑا غفور ہے، لیکن ادھر لوگ خفا ہو جو سن، یہ لوگ نہ یا اللہ
اور جو ہے نا پھر جو ہے نا میری غمی خوشی میں شرکت نہیں کریں گے، میرے جو ہے نا جنازہ کون اٹھائے گا، میری قبر کون کھودے گا، اور یہ کیا ہوگا میرے ساتھ تو سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، تو جو ہے نا ہم پھسل جاتے ہیں. اس وجہ سے پھسلتے کہ ہمارے اندر انانیت کا جذبہ پڑا رہتا ہے. تو انا جب انسان کے اندر پڑی ہو تو پھر ظاہر ہے انا اور تواضع اکٹھی تو نہیں ہو سکتی. انا پڑی ہوگی، انانیت پڑی تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے نا وہ ہوگی. اس وجہ سے ہم نے باہر لگایا ہوا ہے کہ شیطان کی کیا ہے جی، شیطان کی لائن جو ہے نا وہ انانیت سے چلی ہے، اور اگلا جو ہے نا وہ ملفوظ کیا ہے جو ہے نا وہ لائن وہ ربانیت سے چلی ہے. انہوں نے رب تعالیٰ کے احکام کو مانا ہے، اسی وجہ سے مشکلات پیش آئی نا، جگہ جگہ پر جو ہے نا ان کو تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ گلے آرے سے چیرا گیا، ان کو جو ہے نا جلایا گیا، جو ہے نا جلانے کی کوشش کی گئی، ان کو جو ہے نا ذبح کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا امر کو اور حکم کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اور شیطان انانیت اس کے اندر ہے، تو وہ انانیت جب تک انسان کے اندر ہوگی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری نہیں کر سکتا. پھر یہ ظاہری جو ہے نا مفادات کو دیکھے گا، مقاصد کو دیکھے گا، فائدوں کو دیکھے گا، ہرس اور لالچ ہوگی اس کے اندر، ان چیزوں کو دیکھے گا تو بالکل بادشاہ جو ہے محمود بادشاہ کے وزراء کی طرح ہوگا. اور جب اس کے اندر تواضع پیدا ہوگی، شکستگی پیدا، عجز اور انکسار پیدا ہوگا، تو پھر جو ہے نا وہ کہ بادشاہ کا حکم اصل ہے آگے جو کچھ ہوتا رہے. ہمیں جو ہے نا اس سے کیا سروکار ہے کہ کیا جو ہے نا فیصلہ ہوتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہم نے تو اصل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. اصل بادشاہ حقیقی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا حکم جو ہے نا وہ ہم نے ماننا ہے. آگے پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے گا، آگے کی جو ہے نا آگے پھر جو ہے نا وہ دیکھی جائے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بھی حقیقی تواضع یہ نصیب فرما دے. بے د خدای مینت مکړه په جاپان کې کوټکاړي باندې ولا د ګاسار شه بے د خدای مینت مکړه په جاپان کې کوټکاړي باندې ولا د ګاسار شه واقعهم ته نه نه خو نه مو یو څه دې د بارونه جهان مګي. کہ دیکھو کسی سے تم اور لالچ نہ رکھو کہ ایسے ہو گئے ایسے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا چٹیل میدان ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا آپ نے بہت بڑا درخت لگا ہوتا ہے. کس نے لگایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ لگا دیا ہے. اسی طرح جو ہے نا گھاس پھوس کو دیکھیں تو وہ خود ہی پیدا ہوتی ہے، کوئی اس کو باقاعدہ کسی نے جو ہے نا بویا ہے آج تک کیا صاحب. یعنی مکئی کی جو ہے نا اس کی جو ہے نا فصل تو ہم بوتے ہیں، بیج جو ہے نا باقاعدہ ڈالتے ہیں، گندم کی ڈالتے ہیں، باجرہ اور جو ہے نا چاول ہیں، لیکن آج کسی نے جو ہے نا باقاعدہ کچھ کیا نہیں، خود بخود جو ہے نا پیدا. تو کسی سے اور تم اور لالچ نہ رکھا جائے، یہ مقصد ہے. تو بیا ہوا شعر خاص شعر ہے نا، پہلے کبھی اس نے بولا نہیں ہے یہ شعر. کہ تجھے ایسے سرگردان پھر رہا ہے، یعنی رزق کی تلاش تو ضروری ہے، لیکن اس حد تک کہ اللہ کو بھول جائے یہ ناجائز ہے. ہاں بالکل، ہاں بالکل. بس اللہ تعالیٰ یہ رہو بس اللہ تعالیٰ قدرت ہے. بہرحال محمود اور ریاض کی بات سے جو ہے نا وہ تواضع سے نہ معلوم جو ہے نا بات کہاں کہاں تک پہنچ گئی. تو ایک دفعہ بادشاہ نے یہ آخری واقعہ بیان کرتا ہوں پھر بس معمول بھی کرنا ہوگا نا، تلاوت کو مقدم رکھنا جیسے کل عرض کیا تھا. تو محمود اور ایاز کا چونکہ خاص تعلق تھا، محمود نے چاہا کہ اس ایاز کی قدر و منزلت لوگوں میں مزید بڑھ جائے. تو ایک دفعہ محمود نے کیا کیا، محمود نے جو ہے نا خزانے کا منہ کھول دیا، اعلان کر دیا سخزان لسے اڑائی ہوئی بھائی خزانہ ہے اور جو جس کی مرضی وہ اپنے لیے لے جائے، آزادی ہے. سونا لے جاتا ہے، چاندی لے جاتا ہے، دینار لے جاتا ہے، اشرفیاں لے جاتا ہے، دراہم لے جاتا ہے، موتی لے جاتا ہے. اچھا جی، اور کپڑے لے جاتا ہے اپنے لیے. زلمے خان کے کپڑوں کی جو ہے نا اتنے کپڑے دے دو تاکہ جو ہے نا سال بھر کے لیے لگا رہے، جو ہے نا منگوانے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا جی کپڑے لے جاؤ جی. جوتوں والے نے کہا میں جوتے لے کر جاتا ہوں. گل صاحب نے کہا تسبیحیں مجھ سریاں دے جی. پٹکی پکے ڈیر راک ہے کہ پیغام اچم پراتے ہوئی جو خرسوم بھائی وہ چگر جو ہے یہ چیزیں دو جی. کسی نے کہا جی وہ ندیم نے کہا جی ڈمپر شاہ دو مکڑا ڈمپر شاہ دو جی. شاہ صاحب نے پتہ نہیں کیا مانگا، انہوں نے کہا کہ بہت بڑا مرتبہ ختم ہو گیا، اب کوئی اور منصب ملنا چاہیے. اور شاہ صاحب نے کہا کہ پیسے جو ہے نا کروڑوں کے حساب سے مل جائیں تاکہ جو ہے نا وہ ہوٹل جو ہے نا پہنچ جائے اپنی حد تک.
اور مستری صاحب نے کہا کہ یا اللہ بس تیار مل جائے تاکہ جو ہے نا کھاتا رہوں، جو ہے نا کیا جو ہے نا ٹکا ٹکا کرتا ہوں، کبھی اوپر چڑھو کبھی نیچے جو ہے نا اترو، تو ان ساری چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو جس کے مزاج میں جو بھی تھا جو ہے نا وہ اس نے لے لیا، میرے پما کڑی تھی عارف کی طرح ہوگا کہ یار جو ہے نا گابن گائے مل جائے، جو ہے نا یہ اچھی چیز ہے، اور جس کے مزاج میں جو بھی چیز تھی جو ہے نا وہی اس نے اڑا لی، کیونکہ عام تھا، خزانہ کھلا ہوا تھا، منہ کھلا ہوا تھا، جو مرضی ہے لے جاؤ۔ اب سب جو ہے نا دوڑ رہے تھے، ایک اٹھا رہا ہے دوسرا چہرہ چرد چوس، مطلب تھا جو کہ دور آنا اڑ زخ بپا دشم شادی حال کی روٹی میں لگی ہوتی ہیں، اور بس جو ہے نا آپ جو ہے نا آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، کیونکہ 200 آدمی یا 300 آدمی پورے کرنے 4 بجے تک۔ اب جیسے ہی جو ہے نا پورے ہو گئے نا غرشی بس درس ہوتی ہے، اب جو ہے نا اس میں اس کے گرد جو ہے نا 12 کھڑے ہو گئے، اس کے گرد 12 کھڑے ہو گئے، ادھر 12 کھڑے ہو گئے، میں کدھر جلتا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا نا، پھر کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ ہاں وہ تو دوڑتے ہیں لیکن اس پہلے وہلہ میں آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا، بس جو مل گیا مل گیا، جو قسمت والے جو پہلے میز تک پہنچ گیا، تو بس داسی چور والے وہ سڑے چل کے بھی بادشاہ کو اعلان کر دے، تو سب اپنے اپنی لے کے ایاز ایسے ہی کھڑا ہے، ایاز کھڑا ہے، ہر ایک دو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یار تم نے میرا حکم سنا ہے، اعلان سنا ہے؟ میں نے کہا خزانہ لوٹو اپنے لیے۔ جو ہے نا ایاز پھر خاموش تھا، بادشاہ نے اس بات کو دہرایا، اب ذرا سن رہے تھے، مال بھی ہاتھوں میں تھا، دوڑ بھی رہے تھے، چالے ہوئے جیسے۔ اس وقت جو ہے یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا شاہجی ہوں، اتنا بڑا سادات میں تو میں دوڑوں گا تو برا لگوں گا، میں اتنا بڑا جو ہے نا فن خان ہوں، پختون ہوں، اور میں جو ہے نا اتنی لمبی داڑھی کے ساتھ ایسے دوڑوں گا تو میری عزت ختم ہو جائے گی، نہ نہ مال ہوگا نا دا مال سڑی سے کم دے عزت بھی ختم شی ہیرس سے کم دے گا انسان ناگار سے بھی عیر کی، اس کی انا پھر مسل دی جاتی ہے، یہاں پر خود بخود جو ہے نا مسل دیتا ہے اس کو، انا پھر ختم ہو جاتی ہے، کوئی انا نہیں رہتی، کوئی وقار نہیں، کوئی متانت نہیں ہے، بس دوڑ بھاگ ہے۔ تو سب بھاگ رہے تھے اور بادشاہ اعلان کر رہا تھا، دیکھو یار تم نے نہیں سنا نہیں سنا، جو 3 دفعہ جب یہ کہا نا ایاز ٹس رہا تھا تو ایاز دوڑا دوڑا گیا اور بادشاہ کو چمٹ گیا۔ باقی تو جو ہے نا لوٹ کر رہے تھے نا، مال کو اٹھا رہے تھے، اور ایاز گیا جو ہے نا فوراً بادشاہ کو جو ہے نا اپنی جو ہے نا گود میں لے لیا اور خوب اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور کیا کہا کہ بادشاہ جب تو میرا ہو گیا نا تو سب میرا ہے، پھر مجھے تیری ذات چاہیے، مجھے یہ مال و دولت نہیں چاہیے، تو آنی جانے والی چیزیں، فانی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں، اصل آپ کی ذات کہ اگر تو مجھے مل گیا نا تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ تو محمود نے کہا دیکھو یہ ہے اس کی محبت، یہ ہے اس کا تعلق۔ تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تو اگر ہمیں مل گیا نا تو سب کچھ جو ہے نا ہمیں مل گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان نہ چھوڑے۔ ہم کمزور ہیں، ضرورت بھی ہے، مجبوری، دنیا بھی کمائیں گے، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ بھی کریں گے، یہ ہم پر ضروری بھی کیا گیا ہے، حقوق اور فرائض ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، لیکن اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ اللہ کو چھوڑ دیا، تو وہی اللہ کے ساتھ لو لگا دو، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو قائم رکھو، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ہاتھ پاؤں مارو، یہ اللہ نے اجازت دی ہے، شریعت میں اجازت دی گئی ہے، لیکن امتحان ہے نا، اللہ نے ادھر چھٹی بھی دے دی مرضی کرو، اور ادھر فرمایا میری تابعداری بھی کرو، ادھر شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میری طرف آؤ، تو دونوں میں انسان پھر پھنس جاتا ہے نا۔ تو اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف انسان فروا الی اللہ، اللہ کی طرف انسان جو ہے نا وہ بھاگے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو لے لیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ فرماتے میں بھی اس کا ہو جاتا ہوں، پھر سارے خزانے اس کے جو ہے نا قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ تو ایاز جو ہے نا کتنا جو ہے نا یعنی عجیب و غریب جو ہے نا، گویا ہمیں جو ہے نا وہ توحید سکھا دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر ہونی چاہیے، محمود آپ ہیں نا تو سب کچھ میرا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے پھر لوٹنے کی، کیا غم ہوگا جب آپ مجھے مل گئے، تو جب چاہوں گا آپ سے مانگ لوں گا، آپ مجھے دے دیں گے، اور یہ تو وقتی ہے، انہوں نے لے لیا، پتہ نہیں جو ہے نا آئندہ اس کو آپ کا قرب حاصل۔ تو انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو ہے نا حصول کی کوشش کرے، اور اس کا مؤثر ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ خاصان حق کی صحبت میں انسان بیٹھے، تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی رہے گی، ظاہر میں ہاتھ میں دنیا ہونی بھی چاہیے اور ہوگی بھی، یہ مذموم نہیں ہے، لیکن دل میں جو ہے نا دنیا کی محبت پیدا نہ ہو، دل میں محبت پیدا ہوگی نا پھر اللہ کی محبت نکل جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی جسم میں قلب ایک ہی پیدا کیا ہے، 2 دل نہیں ہے کہ اس میں اللہ بھی ہو اور اس میں غیر اللہ بھی ہو، اس میں دین بھی ہو اور اس میں دنیا بھی ہو، نہیں،
اس میں جو ہے نا غلبہ کس چیز کا ہوگا؟ دین اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا ہوگا، تو پھر جو ہے نا انسان کو مقصود وہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مشائخ کی صحبت میں نا وہ نصیب فرمائے، عقیدت، محبت اور اطاعت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں اللہ 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 وسلم تسلیما۔ یا اللہ جو سنا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔
اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما. پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً اللہ ہم سب کو نصیب فرما. نفس و شیطان ہر لحاظ سے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ حفاظت اور حصار میں اللہ ہم سب کو لے لے. اللہ اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے. درجات عالی ان کو نصیب فرما. قبر پر اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فضلات سے ہم سب کو بہرمند فرما. ان کے فضلات دنیا میں عطا فرما. دنیا کے کونے ہم سب کو اللہ ذریعہ کے طور پر استعمال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. معمولات کریں گے معمولات کا پوسٹ کریں گے.